الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دارالاسلام مرکز تنظیم اسلامی لاہور میں رجوع الی القرآن کورس کے چوتھے بیچ کی اختتامی تقریب میں شرکت کرنے پر میں آپ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے قبل میں درخواست کروں گا ناظم تعلیم و تربیت تنظیم اسلامی پاکستان محترم جناب خورشید انجم صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا نائب امیر تنظیم اسلامی پاکستان محترم اعجاز لطیف صاحب سے کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد آخر میں درخواست کروں گا امیر تنظیم اسلامی پاکستان محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے وہ بھی سٹیج پر تشریف فرما ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام کی ایک مختصر ترتیب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، پھر انشاءاللہ اس کے مطابق ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن حکیم سے پروگرام کا آغاز ہوگا، جس کی سعادت ہماری کلاس کے طالب علم ظفر اقبال بھٹی صاحب حاصل کریں گے۔ اس کے بعد رجوع الی القرآن کورس کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے دو سابقہ طلباء جو ہیں وہ یہاں آ کے اظہار خیال کریں گے کہ ایک سال میں پچھلے ایک سال میں پڑھ کر گئے تھے، تو پچھلے ایک سال کے دوران انہوں نے کیا جو ہے وہ کوئی دین کی خدمت کی ہے، اس حوالے سے وہ اپنی کارگزاری جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد 3 طلباء جو موجودہ سال کے ہیں وہ 3 طلباء اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تقسیم اسناد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تقسیم اسناد کے بعد ناظم تعلیم و تربیت خورشید انجم صاحب کا خطاب ہوگا، اور آخر میں جو ہے وہ اختتامی خطاب جو ہے وہ امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ صاحب کا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس ترتیب کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ چلے گا، اور ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ 8 بجے ہم نماز عشاء یہاں پر باجماعت ادا کریں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کریں گے۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے میں درخواست کروں گا طالب علم رجوع الی القرآن کورس محترم جناب ظفر اقبال بھٹی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی ترجمانی پیش کرتا ہوں۔ ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جس نے تم پر کیا ہے، جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا رستہ نظر آئے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کی دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔
زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی الذکر والآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے ظفر اقبال بھٹی صاحب جو تلاوت قرآن حکیم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد سلسلہ ہے تعارف رجوع الی القرآن کورس کا، کہ یہ جو کورس جس کی اختتامی تقریب میں آپ اس وقت شریک ہیں، اس کا ایک مختصر تعارف اور اس سال کی کارگزاری جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ بانی تنظیم اسلامی و داعی تحریک خلافت پاکستان ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع الی القرآن کورس کا آغاز قرآن اکیڈمی لاہور سے کیا تھا۔ 1982 میں شروع کردہ اس کورس کی میعاد 2 سال تھی، لیکن کچھ عرصے بعد اس کورس کو 1 سالہ کورس کا نام دیا گیا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل تقریباً 4 سال پہلے سابق امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب حافظہ اللہ کی خواہش اور حکم پر دارالاسلام مرکز تنظیم اسلامی لاہور میں بھی اس کورس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اس کورس کا مقصد کیا ہے وہ ہم مدیر رجوع الی القرآن کورس ملک شیر افغن صاحب کی زبانی سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجوع الی القرآن کورس، اس کا آغاز بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1982 میں قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن سے کیا۔ آج اپنی آب و تاب کے ساتھ مرکز دارالاسلام میں 2020 سے جاری و ساری ہے، اور اس وقت اس کے 4تھے بیچ کی تقریب اسناد میں آپ اس وقت موجود ہیں۔ رجوع الی القرآن کورس کا مقصد معاشرے میں اس خلا کو دور کرنا ہے جو ہمارے 2 تعلیمی نظاموں نے پیدا کیا، ایک جدید تعلیمی نظام اور ایک دوسرا قدیم تعلیمی نظام۔ دونوں تعلیمی نظاموں کے اندر جو ایک بنیادی فرق پایا گیا کہ ہمارے جدید تعلیمی نظام میں دینی تعلیم کا موجود نہ ہونا اور دینی تعلیمی نظام میں جدید تعلیم کا موجود نہ ہونا، تو یہ گیپ اتنا بڑا کہ جس کی وجہ سے امت کے اندر اس کی بدحالی کی بنیادی وجہ جو آئی وہ یہ کہ وہ تھی دین سے دوری۔ اب اور دین سے دوری کا مطلب قرآن مجید سے دوری۔ اسی کو دور کرنے کے لیے رجوع الی القرآن کورس کا آغاز کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ اس دوری کو دور کیا جائے، اور وہ افراد جن کے پاس معاشرے کی باغ دوڑ ہوتی ہے وہ اسی جدید تعلیمی نظام سے نکلتے ہیں، تو ان کو لایا جائے، 9 سے 10 ماہ ان کو دین پڑھایا جائے، قرآن مجید سے ان کا تعلق قائم کیا جائے، عربی زبان سے ان کا تعلق قائم کیا جائے، عزرِ قرآن ان پر کیا دینی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھی جائیں، علم دین سکھایا جائے، فقہ کا علم دیا جائے، پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ سے ان کا تعلق قائم کیا جائے، ان اصولوں سے انہیں روآشنا کیا جائے جن کے ذریعے پھر احادیث مبارکہ کو کمپائل کیا گیا۔ تو ان سب چیزوں کا جب ان کے پاس یہ علم موجود ہو تو پھر اس کے بعد وہ معاشرے میں نکلیں اور معاشرے میں پھر جا کر اپنا رول ادا کریں، تو ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم ان کے پاس موجود ہے تو اس دینی تعلیم بھی جب ہو تو وہ معاشرے کو صحیح رخ پر جو ہے وہ ڈھال سکتے ہیں، اور الحمدللہ اسی مقصد کے تحت 1982 میں اس کا آغاز ہوا اور آج بھی یہ جاری و ساری ہے۔ 4 بیچ یہاں سے نکل گئے، قرآن اکیڈمی لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، اسلام آباد، بہت جگہوں سے، حیدرآباد، وہاں سے جو ہے بہت سے ہمارے طلباء جو نکلے ہیں، اور آج وہ طالب علم معاشرے میں اچھی جگہ پر جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کر رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھی اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اور اسلام کی نشت ثانیہ، اسلام کا دوبارہ ابھرنا، اس میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ آپ نے سماعت فرمایا مدیر رجوع الی القرآن کورس کی زبانی کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے۔
جون 2020 میں دارالاسلام مرکز تنظیم اسلامی لاہور میں رجوع الی القرآن کورس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تھا۔ اس کورس کا دورانیہ تقریباً 10 ماہ ہوتا ہے، اور اس کورس کے اندر جو مستقل مضامین پڑھائے جاتے ہیں ان کی ایک تفصیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مضمون جو ہمارا مستقل بنیادوں پر چلتا ہے وہ عربی گرامر ہے، اور اس کے لیے جو نصاب ہے وہ مدینہ یونیورسٹی کا مشہور عربی کورس دروس اللغت العربیہ جو ہے اس کی تدریس کی جاتی ہے۔ اس کے انسٹرکٹر جو ہے وہ میں ہوں۔ میری تعلیم جو ہے وہ یوں ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اکنامکس میں، اور اس کے علاوہ مدینہ یونیورسٹی کے عربک کورسز بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ پورا سال ہمارا جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، اور تقریباً اس کورس کی 2 کتابیں ہم مکمل پڑھتے ہیں، اور تیسری کتاب کا بھی ایک تقریباً نصف حصہ اس کا بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا بھی مطالعہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارا مستقل مضمون ہے وہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کنندہ منتخب نصاب ہے، جو پورے پاکستان تو کیا پورے عالم میں اس وقت جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کے استاد جو ہیں وہ ہمارے مدیر رجوع الی القرآن کورس محترم ملک شیر افغن صاحب ہیں۔ ملک شیر افغن صاحب کی تعلیم جو ہے وہ انجینئر بھی ہیں، اور قرآن اکیڈمی لاہور سے 1 سالہ رجوع الی القرآن کورس بھی جو ہے انہوں نے مکمل کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا مستقل مضمون ہے وہ تجوید و فقہ ہے۔ پہلے 4 مہینے کے اندر تقریباً تجوید پڑھائی جاتی ہے، 20 صورتیں حفظ کرائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد آخری جو زمانہ آخری جو 4 ماہ 5 ماہ ہوتے ہیں اس کے اندر فقہ العبادات جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا نصاب جو ہے وہ جو تجوید کا نصاب ہے وہ قواعد تجوید انجینئر نوید احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتب کیا تھا اس کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، اور فقہ کا جو نصاب ہے وہ آسان فقہ اور بلوغ المرام، تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کمپیریٹیو قسم کی فقہ کا مطالعہ بھی یہاں پر کروایا جاتا ہے۔ اس کے استاد جو ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 2 نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس یہاں پر موجود تھے مولانا تنویر صاحب، تو وہ اپنی پی ایچ ڈی کے سلسلے میں اسلام آباد جو ہے وہ چلے گئے ہیں، تو وہ وہاں پر اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر رہے ہیں۔ تو ان کے جانے کے بعد محترم مولانا خان بہادر صاحب جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، اور اب وہ جو ہے اس مضمون کو پڑھا رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی اس مضمون کو پڑھائیں گے۔ جی خان بہادر صاحب اسلام آباد سے ادھر آ گئے ہیں، تو ادلا بدلا ہم نے کر لیے۔ اس کے بعد جو ہمارا مستقل مضمون ہے وہ حدیث و اصطلاحات حدیث ہے۔ اس کا نصاب تفسیر مصطلح الحدیث ہے، اور 40 نووی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور و معروف کتاب ہے اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ کرایا جاتا ہے، اور اس کے انسٹرکٹر جو ہیں وہ مولانا انجینئر محمود حماد صاحب ہیں۔ یہ جو ہے انجینئر بھی ہیں، اور انہوں نے درس نظامی بھی مکمل کیا ہوا ہے، تو یہ ماشاءاللہ 4 سال سے اس مضمون کو یہاں پر پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو مستقل مضمون ہے وہ ترجمہ قرآن ہے، اور اس کا جو ہمارا نصاب ہے وہ ہم نے بیان القرآن جو ہے وہ مرتب رکھا ہوا ہے، اور اس کی ترتیب یوں ہوتی ہے کہ طلباء کے پاس بیاضی قرآن جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ترجمہ وہ طلباء خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ قرآن حکیم کے ترجمے کو ایک استاد، ایک ایسے عالم استاد کی زیر نگرانی کرنا سیکھ سکیں جو ماشاءاللہ خود بھی عالم بھی ہے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے اس کے استاد جو ہیں وہ شان ابراہیم صاحب ہیں، جو سی اے بھی جنہوں نے کیا ہوا ہے، اور جو یہاں پر ہی پڑھا ہے انہوں نے 1 سالہ رجوع الی القرآن کورس انہوں نے دارالاسلام مرکز تنظیم اسلامی سے ہی کیا تھا، اور اب 2 سال سے وہ یہاں پر یہ مضمون جو ہے وہ پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ 5 مضامین جو آپ کے سامنے آئے ہیں یہ مستقل مضامین ہیں جن کی کلاسز روزانہ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ صبح 8:15 بجے سے لے کر 1 بجے تک جو ہے وہ ان کی کلاسز جو ہیں وہ روزانہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی محاضرات جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں، ان کی ایک تفصیل بھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کورس انہوں نے کیا تھا، اور جس کو پڑھایا تھا استاذ ڈاکٹر محمد آصف صاحب نے،
جو شعبہ دعوت میں ہے مجلس احرار کے. مجلس احرار آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 100 سال سے جو ہے وہ ختم نبوت کے موضوع پر کام کر رہی ہے، اور ہماری ہر سال یہ خواہش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر آصف صاحب تشریف لائیں اور اس کلاس کا خود جو ہے وہ انعقاد کریں. تو الحمدللہ اس سال بھی وہ آگے بات آ جائے گی کہ اس سال تو ہمارے لیے یہ کیفیت نور علی نور والی رہی ہے. جی، تو یہ ختم نبوت جو ہے وہ ڈاکٹر محمد آصف صاحب نے پڑھائی ہے. اس کے بعد اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ استاد ڈاکٹر عطاء الرحمن عارف صاحب نے پڑھایا ہے، جو ناظم اعلیٰ ہے تنظیم اسلامی پاکستان کے، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ تقریباً 14 کریڈٹ آورز کے اندر اس کو مکمل کیا ہے. اس کے بعد 400 سالہ تجدیدی مساعی، یہ ایک مضمون ہے جو محترم خورشید انجم صاحب پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے یہ مضمون یہاں پر پڑھایا ہے. خورشید انجم صاحب ناظم تعلیم و تربیت بھی ہیں. اسی طریقے سے ایک مضمون ہے احیائی تحریکوں کا تعارف، تو یہ بھی خورشید انجم صاحب نے یہاں پر پڑھایا ہے طلباء کو. اس کے بعد عقیدہ طحاویہ جو مشہور عقیدہ ہے، عقائد کے اندر مدارس کے اندر عقیدہ طحاویہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. تو عقیدہ طحاویہ ہمارے استاذ محترم محمود حماد صاحب نے ہی پڑھانے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ملک شیر افغن صاحب نے پڑھایا ہے. اسی طرح تاریخ اسلام جو ہے وہ مجھے موقع ملا کہ میں نے تاریخ اسلام طلباء کو پڑھانے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے جو پہلا بیچ تھا اس میں یہ کام کیا تھا کہ ہم جھنگ گئے تھے، وہاں پر مختار حسین فاروقی صاحب رحمہ اللہ سے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ دن وہاں گزار کر ان سے تاریخ جو ہے وہ پڑھی تھی. تو انہی نوٹس کا ہم استعمال کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے وہ تاریخ پڑھاتے ہیں. کلام اقبال جو ہے وہ محمود حماد صاحب نے ہی پڑھانے کی سعادت حاصل کی. اس کے بعد تصور اہل سنت والجماعت، یہ خورشید انجم صاحب نے جو ہے وہ اس کو پڑھایا ہے. دین اسلام کا جامع تصور، دینی فرائض کا جامع تصور، یہ پڑھانے کا موقع مجھے ملا. اسی طریقے سے اسلام اور سیکولرزم، تو یہ محترم ملک شیر افغن صاحب نے جو ہے وہ اس کو پڑھایا ہے. اسی طریقے سے خواتین کے دینی فرائض، تو یہ امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب کی ایک ویڈیو ہے، اس سے استفادہ ہم نے کیا، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ ہم نے چلائی جس کے اندر خواتین کے دینی فرائض کا بیان ہے. اسی طریقے سے فتنہ دجال، اس کے موضوع پر ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی ویڈیو ہے، وہ ہم نے چلائی اور فتنہ دجال سے آگاہی حاصل کی. اسی طریقے سے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے شعبہ تعلیم و تربیت کے استاذ ہیں مجاہد امین صاحب، انہوں نے جو ہے وہ پڑھایا، اور تقریباً ایک پورا دن جو ہے، غالباً جمعہ کا دن تھا، پورا دن جو ہے وہ صبح سے لے کر چھٹی کے وقت تک اور کوئی کلاس نہیں لی گئی، بلکہ مکمل جو ہے وہ منہج انقلاب نبوی کو سمجھا گیا. اس کے بعد استحکام پاکستان جو ہے وہ استاذ بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب نے پڑھایا تھا. تو یہ اس طریقے سے کچھ اضافی محاضرات ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے. اس کے آگے چلیں تو اس کورس اور طلباء کی کیفیت یہ ہے کہ آغاز اس کورس کا 8 مئی 2023 کو ہوا تھا، اور آج اس کا اختتام 15 فروری 2024 کو ہو رہا ہے. اس کورس میں کل داخلے جو ہے وہ 38 لوگوں نے لیے تھے. انٹرویو والے دن 38 لوگ جو ہے وہ آئے تھے، لیکن جب کلاسز کا آغاز ہوا تو تقریباً 30 لوگوں نے جو ہے وہ اس کورس کو شروع کیا تھا، یعنی وہ 8 لوگ شروع میں ہی جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد جن لوگوں نے پھر پورے سال کے دوران بھی کچھ لوگ نکلتے رہے، تو تقریباً 20 طالب علموں نے اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ان 20 طلباء میں سے 12 طلباء جو ہے وہ ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے، اور 8 طلباء ایسے تھے جو لاہور سے مقامی طور پر پڑھنے کے لیے یہاں آتے تھے اور 1 بجے چھٹی کر کے وہ چلے جاتے تھے. یہ جو 20 طلباء ہیں جنہوں نے اس کورس کو مکمل کیا ہے، میں اضافی طور پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان 20 میں سے تنظیم میں الحمدللہ 17 کی تعداد میں ایسے طلباء ہیں جو تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں. یہ جو طلباء ہمارے شامل ہوتے ہیں تو تنظیم کے اندر مدرسین کے لیے کچھ ہدایات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں. تو ان طلباء کو ہم نے مدرسین کورس سے بھی گزار دیا ہے، عربی گرامر ٹیسٹ بھی ان کا پاس ہو گیا ہے، اور تجوید بھی پاس کیا ہے.
تو ایسے طلبہ جنہوں نے مدرسین کورس بھی کر لیا ہے، عربی گرامر بھی پاس کر لی ہے، تجوید بھی پاس کر لیا ہے، ایسے طلبہ کی تعداد 13 ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے طالب علم کو جب یہاں سے نکل کر تنظیم کی فیلڈ میں جاتا ہے تو اسے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے کہ اس نے تنظیم کے تحت مدرسین کورس بھی کر لیا ہے، عربی گرامر ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے، اور تجوید ٹیسٹ بھی جو ہے وہ پاس کر لیا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ان 13 طلبہ نے ان میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ لکھا ہے طلبہ کے مختلف رنگ۔ یہ جو ہمارا کورس ہوتا ہے اس میں اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ آپ اسکولوں کے اندر چلے جائیں تو 1 کلاس 2 کلاس 8 کلاس 9 کلاس یا کالج میں چلے جائیں تو تمام طلبہ ہم عمر ہوتے ہیں، کوئی 1-2 سال کا فرق ہوگا لیکن کوئی زیادہ بڑا فرق جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو رجوع القرآن کورس ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر جو اس سال ہمارے ہاں اس سال طلبہ تھے تو 20 سال کی عمر سے لے کر 65 سال کی عمر تک کے طلبہ جو ہے وہ شریک تھے۔ تو ماشاءاللہ جو 65 سال کے ہیں وہ جوان ہیں، 20 سال والوں کے بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک طالب علم کا میں خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گا جن کی عمر 65 سال۔ پچھلے سال مجھے موقع ملا تھا مریم شادی حال میں دورہ ترجمہ قرآن کرانے کا، تو میں یہاں سے جاتا تھا تو وہ تقریباً مجھ سے پہلے پہنچے ہوتے تھے اور پورا دورہ ترجمہ قرآن انہوں نے مکمل سماعت کیا، شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی دن وہ مس ہوئے ہوں۔ اور جب اس دورے کے دوران بھی یہ بات مسلسل آئی کہ 1 سالہ کورس ہوتا ہے، تو جس دن ہمارے انٹرویو تھے وہ وہاں سمنا آباد سے چلے اور چنگ پہنچ گئے۔ اب عمر ان کی 65 سال تھی اور تعلیم بھی اتنی زیادہ نہیں، تو لہٰذا چنگ پہنچ کے کہتے ہیں مدرسہ کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیڑا مدرسہ؟ انہوں نے کہا جی میں کورس کرنا ہے تو۔ پھر وہ چنگ سے واپس گئے سمنا آباد، سمنا آباد سے ہمارے کورس کا اشتہار اٹھایا اور دوبارہ چنگ آئے اور دوبارہ آ کے پوچھا کہ میں نے اس جگہ جانا ہے، اور پھر کسی نے ان کو گائیڈ کیا تو وہ ہمارے پاس مرکز پہنچ گئے۔ اب اس ساری ایکٹیویٹی میں ظہر کی نماز بھی ہو چکی تھی، تو وہ ظہر کے بعد جو ہے وہ یہاں پر پہنچے جب سب انٹرویو وغیرہ مکمل ہو گئے تھے۔ اب وہ آئے اور کہا جی میں انٹرویو دینے آیا ہوں، تو ہمارے جو مدیر ہیں ملک شیر افغان صاحب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں آپ کو انٹرویو لیتے ہیں۔ تو وہ ان کو جو ہے وہ نیچے لے گئے کمرے میں اور کہا جی کتوں آئے ہو؟ وہ پنجابی بول، تو کہا جی میں سمنا آباد، میں داخلہ لینا ہے کورس وچ۔ انہوں نے کہا تعلیم تہاڈی کنی ہے؟ کہ جی میں 5 جماعتاں پاس۔ میں کہا پھر کورس تسی کیویں کرو گے؟ کہ نہیں میں کورس کراں گا، ضرور کراں گا، تسی مینوں داخلہ دیو۔ کہنے آؤ گے کیویں؟ کہنے جی میں آ جایا ایویں آواں گا۔ کہتے ملک شیر افغان صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کو داخلہ دیا جاتا ہے، آپ نے کل سے جو ہے وہ اس کورس میں شامل ہو جانا ہے۔ وہ تشریف لے گئے اور اگلے دن جس دن کلاسز کا آغاز ہونا تھا منگل والے دن سے، منگل والے دن فجر کی نماز سے قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ نہیں ایک دن بھی ہمارے ساتھ کلاس میں نہیں بیٹھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم نے جو محنت کی ہے، ہمارے طلبہ نے جو یہاں محنتیں کاوشیں کی ہیں، اس سب کا اجر و ثواب انشاءاللہ ان کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ وہ داخلہ جو ہے وہ لے چکے تھے۔ طلبہ کے مختلف رنگ ہیں، تو اسی رنگوں میں ایک پہلے بات کا تذکرہ آیا تھا کہ ختم نبوت کا جب ہم کورس کراتے ہیں تو اس کے اندر ہم ڈاکٹر آصف صاحب جو مجلس احرار میں ہیں ان کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پر جو ہے وہ 1 سالہ کورس کرائیں۔ اس سال ہمارے لیے بھی بہرحال یہ سعادت مندی کی باعث تھی کہ ڈاکٹر آصف صاحب خود 1 سالہ کورس کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لے آئے، اور ڈاکٹر آصف صاحب ماشاءاللہ ختم نبوت میں اس درجے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ آج تک تقریباً 300 کے قریب قادیانیوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی کامیابی کے ساتھ اس کورس کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ طلباء میں سے ایک طالب علم مفتی ہیں، درس نظامی کیا ہوا ہے، درس نظامی مکمل کرنے کے بعد افتاء کیا ہے، مفتی ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کورس کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اسی طریقے سے کے پی کے اندر ایک کالج میں بہت بڑے پروفیسر ہیں، وہ انہوں نے بھی
1 سال کی جو ہے وہ چھٹی اپلائی کی اور چھٹی اپلائی کر کے 1 سال کے لیے وہ یہاں پر آئے کورس کرنے کے لیے۔ تو یہ طلباء کے مختلف رنگ ہیں، ان کی عمر ہے، ان کی جو ہے وہ آپ دیکھیں تعلیم مختلف ہے، عمر مختلف ہے، تو اس کلاس کو لے کے چلنا بھی جو ہے وہ ایک کام ہوتا ہے۔ آن اے لائٹر نوٹ کچھ 1-2 واقعات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ حقہ جو ہے وہ اب نہیں پیا جاتا، میرے خیال میں کافی ہے، ٹھیک ہے، جن کو سمجھ آ گئی ان کے لیے اچھی بات ہے۔ دوسرا آن اے لائٹر نوٹ بات یہ ہے کہ ہم ٹرپ پہ جا رہے تھے، ابھی ٹرپ کا تذکرہ آ جائے گا، تو ہم فیصل آباد سے نکلے اور جھنگ کی طرف جا رہے تھے۔ تو جب ہم نکلے ہیں تو آگے وہ RT سیکٹری والے کھڑے تھے، تو انہوں نے ہمیں ہاتھ دیا، تو ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمارے ڈرائیور چل پڑا، نہیں روکی گاڑی، تو 7 کلومیٹر پولیس والے ہمارے پیچھے کر کے آئے، اور 7 کلومیٹر کے بعد انہوں نے ہماری گاڑی کے آگے لا کے اپنی گاڑی لگائی، اور سب سے پہلے میں اترا تو مجھے انہوں نے کہا یہ گاڑی ہم نے 3 مہینے کے لیے بند کر دی ہے، آپ اپنے لیے کسی اور گاڑی کا اہتمام کر لیں۔ تو یہ سب سے پہلا جملہ انہوں نے مجھے یہ کہا، اور 5 منٹ بعد یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے ہمیں لیز بھی لے کے دیے، چپس بھی لے کے دیے، بوتلیں بھی دیں، اور کہا اللہ آپ کو خیریت سے لے کے جائے۔ تو الحمدللہ اس طرح کے بھی واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تو یہ طلباء کے مختلف رنگ تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہاسٹل میں طلباء ہیں، ان کی کچھ اضافی کلاسز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے کہ ہاسٹل میں چونکہ ہیں تو لہٰذا ان کے ذرا زیادہ کلاسز ہو جائیں۔ تو ان کی ایک کلاس جو ہے وہ فجر سے قبل ہوتی ہے، جب اذان ہو جاتی ہے تو سب مسجد میں آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد سے لے کر نماز تک جو ہے وہ مولانا خان بہادر صاحب ان کی وہ تجوید کی کلاس لیتے ہیں۔ پہلے تجوید کی کلاس ہوتی ہے شروع میں، اس کے بعد یہ حفظ کی کلاس میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ جو ہاسٹل کے طلباء ہیں وہ کم از کم 1 پارہ جو ہے وہ حفظ کر لیں، اور جو حافظ ہیں ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ 1 پارہ روزانہ جو ہے وہ کم از کم سنائیں۔ اسی طریقے سے مغرب تا عشاء بھی ان کے لیے کلاس رکھی گئی ہے، جن کے اندر ان کو پہلے 2 مہینے تقریباً آداب زندگی پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو مکمل مبتدی نصاب جو ہے وہ ہمارا اس سے گزارا جاتا ہے، اور جو حضرات مبتدی نصاب سے گزر چکے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی ہی ایک شاندار جو ہے وہ کیفیت ہے مبتدی نصاب کا مطالعہ کرنا۔ تو وہ ان طلباء کو نصاب کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، اور مطالعہ نصاب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارا کورس ہے اس کے اندر مختلف جو ہے وہ دورے ہم نے کرائے ہیں، طلباء کو مختلف اکیڈمیز میں لے کے گئے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم نے وزٹ کرایا ہے۔ ان میں قرآن اکیڈمی فیصل آباد، قرآن اکیڈمی جھنگ، قرآن اکیڈمیز ملتان، وہاں پر 3 قرآن اکیڈمیاں ہیں تو تینوں کا ہم نے وزٹ کیا۔ قرآن اکیڈمی لاہور، کلیت القرآن لاہور، جب ہم قرآن اکیڈمی گئے تھے تو وہاں بانی محترم رحمہ اللہ کی قبر پر بھی گئے اور ان کے لیے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ دورے بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم باربیکیو پارٹیز بھی کرتے ہیں، تو ایک باربیکیو پارٹی تو ہم لازمی کرتے ہیں، لیکن اس سال ماشاءاللہ طلباء نے 2 جو ہیں وہ پارٹیاں کی ہیں۔ یہ جو ہمارے مطالعاتی دورے ہیں اس کی ایک مختصر جھلک جو ہے وہ آپ کے پیش خدمت ہے، آپ دیکھیے۔ استاد میرے استاد، استاد میرے استاد، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاد، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاد، الفاظ سے گنگے کو بھی گفتار سکھانا، نفرت کے خریدار کو بھی پیار سکھانا، بے پاؤں کے انسان کو رفتار سکھانا، آسان نہیں خود غرض کو ایثار سکھانا، جینے کی نئی راہ دکھاتے ہیں یہ استاد، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاد، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں یہ استاد، ظلمت میں دیا فن کا جلاتے ہیں یہ استاد، کرتا ہے جہاں اس لیے استاذ کی تعظیم،
استاذ سے پاتے ہیں سبھی گوہر تعلیم، استاذ بناتے ہیں ہمیں قابل تکریم، استاذ پلاتے ہیں ہمیں علم کی تسنیم، بے مول کو انمول بناتے ہیں یہ استاذ، ذرے کو بھی مہتاب بناتے ہیں۔ یہ ایک جھلک تھی جو ہم نے مختلف دوروں کے درمیان مختلف تصاویر جو ہے وہ لی، تو ان کو ہم نے اس طرح کمپائل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آخر میں یہ ہے کہ جو ہمارا یہ رجوع الی القرآن کورس ہے، یہ آپ نے دیکھا اس کے اندر کافی کچھ جو ہے وہ طلباء کے سیکھنے کے لیے موجود ہے۔ تو اب آئندہ سال اس کورس کا آغاز انشاءاللہ 30 اپریل سے ہوگا۔ 29 اپریل 2024 سے اس کے داخلے ہوں گے، انٹرویو ہوگا، اور 30 اپریل کو کلاسز کا آغاز ہوگا۔ تو آپ کے لیے وہ لنک جو ہے وہ مہیا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس طرح کا بروشر جو ہے وہ مل جائے گا، اس کی آپ سکین کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم کھل جائے گا، آپ اس فارم کو فل کر سکتے ہیں۔ جب انشاءاللہ پھر ہم رابطہ کریں گے تو پھر آپ بھی اس طریقے سے داخلہ لے سکتے ہیں، اور ایک طالب علم کو بھی اگر آپ اس میں داخلہ دلوا دیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ تعارف تھا رجوع الی القرآن کورس کا جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ مختصر طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہم نے ساتھ فہم دین کورس کے عنوان سے چلایا تھا، جو ویکینڈ کا تھا، جو ہفتہ اور اتوار کو اس کی کلاسز ہوتی تھیں۔ اس کے اندر جو مضامین پڑھائے گئے وہ عربی گرامر اور منتخب نصاب ہیں۔ اس کی کلاسز صبح 9 سے 11:30 کے درمیان ہوتی تھیں، اور 2 اساتذہ نے جو ہے وہ اس کو پڑھایا ہے، مبشر عارف میں خود ہوں اور طاہر سلیم مغل صاحب نے ان کو جو ہے یہ 2 جو ہیں وہ پڑھائے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سابقہ طلباء میں سے کچھ طلباء کو موقع دیں گے جنہوں نے پچھلے سال اس کورس کو مکمل کیا تھا۔ ان میں سے 2 طلباء آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ اپنے 1 سال کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے درخواست کر رہا ہوں اعجاز احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور 1 سال کے دوران جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں وہ اپنی کارگزاری پیش کریں۔ میرے پیچھے بیٹھے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ استاد صاحب نے بتایا، میں نے پچھلے سال رجوع الی القرآن کورس کیا ہے، اور میرا پیشہ یہ ہے کہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، تاہم ایک سافٹ ویئر کا کام کرتا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن میں ہمارا آفس ہے، اور رجوع الی القرآن کورس سے پہلے تنظیم کا کوئی تعارف نہیں تھا، تاہم ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا ایک تعارف تھا کہ یہ ایک مدرس قرآن ہیں۔ اگرچہ ان کی جب بھی میں ویڈیو کوئی دیکھتا تھا تو بہت جلدی بند کر دیتا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت غصے میں ہوتے تھے۔ اور اس سال ایک خلاصہ قرآن کروایا مبشر عارف صاحب نے بحریہ ٹاؤن میں، اور اس میں میں نے شرکت کی، اور مبشر صاحب نے بہت زیادہ ماشاءاللہ ترغیب دی کہ رجوع الی القرآن کورس کی، تو پھر میں بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اگرچہ ارادہ ہمارا پوری فیملی کا تھا اس کورس میں جانے کا، لیکن میری پھوپھی کو کینسر کا عرضہ لاحق ہو گیا، تو اس وجہ سے باقی فیملی، وہی میری مدر ان لا بھی ہیں، تو ہم نہیں اٹینڈ کر سکے، اور میرا بھی بہت سارا وقت شوکت خانہ میں گزرتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا 6 گھنٹے رات کو میں ادھر گزار کے صبح ادھر کلاس میں آتا تھا۔ کئی بار شیر افغان صاحب مجھے اشارہ کرتے تھے کہ لکھو تاکہ تمہاری نیند ختم ہو۔ اینی ویز الحمدللہ یہ کورس تکمیل کو پہنچ گیا، اور بہت اس سے مستفید ہوا۔ جب میں آیا تھا تو ایک کلین شیپ تھا، جیسے ایک یونیورسٹی اور کالج کے لوگ ہوتے ہیں، اور ڈیفرنٹ ایک قسم کے ویژن ہوتے ہیں، اسٹارٹ اپس، انٹرپرینیورشپ وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہاں سے نکلا تو ماشاءاللہ داڑھی بھی خیر نکل کے نہیں رکھی، نکلنے کے بعد ہی رکھی داڑھی، تو ایک تبدیلی آئی شخصیت میں، اور ڈیفینیٹلی گولز میں اور مقاصد میں بھی تبدیلی آئی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے 2 فرشتے بھی ملے ہوئے اپنی کمپنی میں، تو جن کا رجحان پہلے ہی اس طرف ہے۔ تو ہم نے ادھر سے فارغ ہو کے ایک اپنے آفس کی بیسمنٹ کو، جو کہ ہمارا کسی اور مقصد کے لیے جم کے لیے استعمال ہوتی تھی، جم کا بھی سامان ہم نے رکھا ہوا تھا آفس میں، تو اس کو ہم نے کلین کیا، اور اس میں عربی گرامر کی پہلی کلاس ہم نے شروع کی محترم عامر سہیل صاحب کے
خدمت سے ان کو ہم نے انوائٹ کیا اور انہوں نے قبول کی ہماری انوائٹ کو اور انہوں نے وہ کلاس کی. تو جو ہماری پہلی کلاس تھی اس کی انرولمنٹ 200+ تھی اور ابتدا میں 200 سے بھی اوپر لوگ اٹینڈ کرتے رہے ہیں. فرسٹ ٹائم خواتین کی ہوتی تھی، اس میں 90 کے قریب خواتین تھی، 10-15 کے قریب مرد تھے، اور سیکنڈ ٹائم مردوں کی ہوتی تھی. تو پروسیس ہمارا یہی ہوتا تھا. قرآن اکیڈمی فیصل آباد جب ہم نے وزٹ کیا، ان کا جو ہم نے سیٹ اپ دیکھا، ایک 1 ویژن گلاس رکھے ہوئے ہیں، وہی ہم نے ادھر رکھے اور آگے ایک لائن میں مردوں کو ایک بٹھا دیا جو ان کے خواتین کو لے کر آتے تھے، اور پیچھے پردے میں خواتین ہوتی ہیں. اس پروسیس سے عربی کی کلاس ہوتی ہے اور الحمدللہ بہت اچھی ہوئی اور لوگوں کا بہت اچھا فیڈ بیک رہا. اور ہماری کوئی اس طرح پلاننگ نہیں تھی، اسی میں ہی ہم نے عامر سہیل صاحب سے اور مولانا محمود حماد صاحب سے اور ملک شیر افغان صاحب سے ان سے مشورہ کر کے باقاعدہ ہم نے ادھر بھی ایک ادارہ بنا دیا. اس کا ہم نے نام رکھا تنزیل. اس نام کے لیے محترمہ چیٹ GPT کا شکریہ، یہ انہوں نے ہمیں سجیسٹ کیا تھا، تو ہم نے اس کا نام رکھا تنزیل اسلامک سینٹر. اور ادھر ہم نے باقاعدہ کلاسز کا آغاز شروع کیا. اور ابھی تک ہم کوئی زیادہ آرگنائزڈ نہیں ہیں، بس اتنا ہی مشورہ ہوتا ہے. میں شیر افغان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کلاس اینڈ ہونے والی ہے، اب کیا پڑھیں، تو وہ کوئی مشورہ دے دیتے ہیں، یا محمود حماد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ اب ہم آگے کیا کریں. پرماننٹ بیسس پہ منڈے کو محمود حماد صاحب کا تدریس قرآن کے نام سے ایک کلاس ہوتی ہے اور بہت ہی انٹریکٹیو ہوتی ہے، تقریباً 1 گھنٹے کی. اس میں لوگ کویشچن آنسر بہت زیادہ کرتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ ماشاءاللہ وہاں ہمارے لوکل کمیونٹی میں پذیرائی ملی ہے اور ہماری آڈینس میں بہت ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑے شوق سے محمود حماد صاحب کے اس درس میں بیٹھتے ہیں. اور ہم نے اسی طرح ختم نبوت کا جیسے ادھر کورس ہوا، وہی مدرس ڈاکٹر آصف صاحب، ان کا شکریہ، وہ بھی ادھر 10 دن کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے یہ کورس کیا اور یہ بھی بہت ہی ماشاءاللہ کامیاب تھا. بہت اچھی اٹینڈنس، تقریباً 60 کے قریب لوگ تھے. اس کے علاوہ بیسک عربی گرامر عامر سہیل صاحب پڑھاتے ہیں. ایڈوانس عربی گرامر کے لیے پھر مبشر عارف صاحب تشریف لائے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ادارے کو بھی یہی مرکز ہی چلا رہا ہے. تو سارے مدرس ماشاءاللہ ادھر سے ہی آتے ہیں. اور ہم نے سمر کیمپ لگایا. سمر کیمپ میں بھی مجاہد امین صاحب کی خدمات ہم نے لی، مبشر عارف صاحب گئے. تجوید کی کلاس ہوئی. تجوید میں محمود حماد صاحب کے تعاون سے حسین عاقب صاحب انہوں نے تجوید کی کلاس لی. تو ایک ان آرگنائزڈ وے سے 1 سال ہم نے مکمل کر لیا ہے. تاہم ایک اچھی چیز جو یہ ہے وہ یہ کہ لوگ ادھر بہت زیادہ آتے ہیں. اس جو ہے نا اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اب ہم جو اگلا سال ہے انشاءاللہ اس میں ہم بڑے آرگنائزڈ وے سے اس کو چلائیں گے. اور اس میں ہمارے اپنے انجینئر ہیں، بیسیکلی وہ ہماری کمپنی میں ہی ہیں، وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ لگاؤ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. رمیز بھائی ہیں، بلکہ آئے بھی ہوئے ہیں، آج ان کو میں ادھر ساتھ لایا ہوں. تو میں یوزلی کبھی ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کلاسز چل رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک منتھلی پروگرام ہوتا ہے. ہر مہینے ہم کسی نہ کسی ٹاپک پہ ایک پروگرام کرتے ہیں. اس میں زیادہ تر محمود حماد صاحب ہی ہوتے ہیں اور ان کے علاوہ ہم نے ریسنٹلی ان کو آصف حمید صاحب کو بھی بلایا. اور آصف حمید صاحب کا پروگرام، اس کی اسٹرینتھ آپ اس سے بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے درمیان سے کرسیاں اٹھا لیں اور جو نوجوان یا اس طرح کے لوگ تھے ان کو پھر ہم نے نیچے بٹھایا کیونکہ ادھر جگہ کم ہو گئی تھی. اور خواتین کی اسٹرینتھ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم ادھر کرسیاں ہی نہیں رکھتے، سوائے چند 4-5 صوفے رکھے ہوتے ہیں تاکہ جو بزرگ خواتین ہیں وہ ادھر بیٹھ جائیں، باقی پھر نیچے ہی بیٹھتی ہے. ہمارے پاس جگہ کم ہے اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جگہ کی وسعت بھی عطا کرے. اور اس کی کوشش بھی ہماری ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم انشاءاللہ چلائیں گے، لیکن اس کے بعد ہم جگہ چینج کریں گے، تھوڑی بڑی جگہ پہ موو کریں گے جہاں پہ ہم ایک مصلی بھی بنائیں جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہو، اور پھر ایک ترتیب کے ساتھ ایک آرگنائزڈ وے سے ملٹیپل کلاسز بھی ایک ساتھ ہم کروا سکیں، جگہ ایسی ہو. اس سب میں اس مرکز کے تمام اساتذہ کا بہت مشکور ہوں کہ ہمیں کم سے کم مدرس لینے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہم ادھر ہی رابطہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں مل جاتا ہے. اور مولانا محمود حماد صاحب کا اس سے بھی زیادہ مشکور ہوں کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل ادھر پڑھا رہے ہیں. بلکہ ان سردی میں پریشان تھا کہ جب فاگ ہوگی تو یہ کیسے آئیں گے، اور اللہ نے یہ دعا ایسی قبول کی کہ محمود حماد صاحب خود بحریہ ٹاؤن ہی شفٹ ہو گئے.
اور انشاءاللہ ارادہ ہے ہمارا ادھر بھی عقیدے کی کلاس کروائی جائے، حدیث کی کلاس بھی کرائی جائے، اور شیر افغان صاحب سے ٹائم لیا جائے، جو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ کافی دور سے آتے ہیں، کہ یہ ادھر جو منتخب نصاب ہے یہ بھی پڑھائیں، تاکہ اس فکر سے بھی ہم آگاہ ہوں۔ اور الحمدللہ اب مقامی تنظیم جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا تعاون اچھا چل رہا ہے، کہ اب وہ بھی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کوشش میں شامل ہیں، اور ہم مل کے یہ کام چلا رہے ہیں۔ اس سال دورہ ترجمہ قرآن جو ہو رہا ہے اس میں بھی ادھر ہم اس کی صحیح مارکیٹنگ جو ایک ایفرٹ ہوتی ہے انہی کلاسز کے تھرو کروا رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور اس میں ریاکاری سے بچائے اور اس کام کو مزید آگے بڑھائے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے اعجاز احمد صاحب، جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک گلشن جو ہے وہ آباد کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا، سابقہ ہمارے طالب علم ہیں محمد وسیم صاحب، انہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ رجوع القرآن کورس مکمل کیا تھا، وہ تشریف لائیں اور یہ بھی اپنے 1 سال کی کارگزاری جو ہے وہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سر نے تعارف تو کروا دیا، محمد وسیم محمدی نام ہے میرا، جھنگ سے حاضر ہوں اور پچھلے بیچ میں یہ کورس کیا تھا الحمدللہ۔ اس وقت مشکور ہوں اپنے اساتذہ اکرام کا جنہوں نے اس تقریب کے لیے دعوت دی اور یعنی شرکت کے لیے آپ نے فرمایا۔ اس کورس میں کیونکہ یہاں پر جب آئے ہیں یہ کلاس جو طلباء کو دیکھا ہے، جب ہم نے کورس کمپلیٹ کیا تھا تو بہت ایک ارادے پختہ تھے، کو ولولہ تھا، جوش تھا۔ یہاں طلباء کو جیسے ہی دیکھا ہے تو وہ پرانا جو ہمارا ایک جذبہ تھا، ولولہ تھا، وہ دوبارہ اس میں پختگی آئی ہے، تازگی آئی ہے الحمدللہ۔ جب یہاں سے گئے تھے ایک نصب العین سیٹ کیا تھا کہ اب دین اسلام کے اشاعت کے لیے، غلبہ کے لیے کام کریں گے۔ یہاں سے جب جھنگ گیا ہوں تو قرآن اکیڈمی جھنگ کے طرف رجوع کیا۔ اساتذہ اکرام میں سے جو ایک نصاب تو سب کے سامنے ہے، بلوغ المرام کے علاوہ تقریباً ہمارا یہی نصاب تھا۔ یہ آئی تھنک یا پھر میں نے کچھ چھٹیاں تھیں، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کلاس کے دوران، تو یا میں کر نہیں سکا یا میرے خیال سے یہ نیا باقی نصاب یہی تھا سارا۔ اس کے علاوہ اساتذہ اکرام جو ہے وہ کچھ پوائنٹس بتاتے رہتے تھے۔ میں نے اپنی کلاس کے دوران یہ اہتمام کیا تھا کہ اساتذہ جو کچھ پوائنٹ بتاتے تھے میں انہیں لازمی لکھ لیتا تھا۔ تو شیر افغان صاحب آپ کا ایک پوائنٹ آپ نے کہا تھا کہ اب جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا اس کا مقصد تلاش کیا کریں۔ تو جھنگ گیا، جھنگ قرآن اکیڈمی کی وہاں گیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہاں اور اساتذہ اکرام جو وہاں عبداللہ ابراہیم صاحب، عبداللہ اسماعیل صاحب، انہوں نے بھی میری اس طرف توجہ کروائی، تو محسوس کیا کہ وہاں پہ ضرورت ہے، تو پھر میں قرآن اکیڈمی جھنگ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا الحمدللہ۔ وہاں پہ فرسٹ ٹائم تو ہمارا یہ پروگرام تھا کہ قرآن اکیڈمی جھنگ کی ویب سائٹ بنائی جائے، صبح وہ مصروفیت ہوتی ہے، اور سیکنڈ ٹائم وہاں 25 روزہ ایک کلاس ہوتی ہے پھر سوئے حرم لے چل کے نام سے الحمدللہ۔ وہاں شروع سے ہی میرے اب اضافی محاضرات جو ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ خدمت لے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں ماہانہ پروگرام جو درس قرآن ہوتا ہے جھنگ سٹی میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اب ماہانہ پروگرام میں میرا درس بھی ہوتا ہے الحمدللہ، اور درس حدیث جو ہے وہ بھی قرآن اکیڈمی جھنگ میں وہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ تقریباً 1 ماہ پہلے سر پروفیسر خلیل الرحمن صاحب جو وہاں پر پڑھاتے ہیں، ان کے اسسٹنٹ کے ذمہ داری جو ہے وہ بھی میرے سپرد کی گئی ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ 1-2 کلاسز ہو سکتا ہے کہ میں نیکسٹ لوں، اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے اس کلاس کی وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم سے وہ بھی میں لوں گا۔ تو یہ ایک تھا کہ اس سال میں یعنی کیا کیا ہم نے کیا ہے، کون سے ایک ارادے لے کر گئے تھے کہ دین اسلام کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ یہ کچھ کام چل رہے ہیں الحمدللہ۔ درس حدیث ہے قرآن اکیڈمی میں وہ بھی چل رہا ہے، لیکن آج یہاں جو آئے ہیں طلباء کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، تو اس سے اور زیادہ جو ارادہ ایک اس وقت بنایا تھا کچھ دھیمے ہو گئے تھے، لیکن اب الحمدللہ اس میں پھر پختگی آئی ہے، تازگی آئی ہے،
تو نیت ہے انشاءاللہ عز و جل اب اگلے سال اس سے اور زیادہ جو ہے ایفرٹ کریں گے، اس سے اور زیادہ جتنی بھی کوشش کر سکے اپنا کردار ادا کریں گے. تمام اساتذہ سے، مہمان جو ہیں ان سے میں طالب دعا بھی ہوں، بلکہ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی اشاعت اور غلبہ کے لیے قبول و منظور فرمائے. جزاک اللہ خیر کثیر. یہ تھے محمد وسیم جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں درخواست کروں گا جو ہماری موجودہ کلاس تھی 2023-24 چوتھے بیچ، اس کو جو ہمارے CR کلاس ریپرزنٹیٹر رہے ہیں محمد طاہر صاحب، ماشاءاللہ بڑی ہی خوبی کے ساتھ انہوں نے کلاس کو چلایا ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد طاہر صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سب کے سب نکل آئیں، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ احتیاط کرنے والے بنتے. صدق اللہ العظیم. صدر تقریب امیر تنظیم اسلامی، محترم اکابرین، مہمان گرامی اور میرے عزیز رفقائے کورس، السلام علیکم. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس کی مدد، نصرت اور رحمت کے صدقے یہ کورس پائے تکمیل کو پہنچا. بطور کلاس ریپرزنٹیٹیو میں پوری کلاس کی جانب سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس کے فضل سے آج کے اس پرفتن دور میں قرآن اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق استوار کرنے کا ہمیں موقع میسر آیا. اس کے بعد اس تحریک رجوع القرآن کے بانی ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنی شایان شان ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین. اس کورس کی تکمیل میں ہمارے معاون شعبہ تعلیم و تربیت سے منسلک افراد اور ہمارے استاد محترم شیر افن صاحب، محمود حماد صاحب، مبشر عارف صاحب، مولانا خان بہادر صاحب، مولانا تنویر صاحب اور شان ابراہیم صاحب کے بھرپور شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینے کا علم بڑی اخلاص مندی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ہم تک پہنچایا. انتظامی سطح پر مختلف شعبہ جات سے سیکیورٹی، شعبہ مکتب، شعبہ اکاؤنٹس، شعبہ کچن، شعبہ نظامت اور ناظم انتظامی امور، ان شعبہ جات سے منسلک تمام افراد کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ خدمت کی اور ہمیں ہر سہولت فراہم کی. شکریہ کہ اس تسلسل میں اگر ہم اپنے گھر والوں کو بھول جائیں تو یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں بڑی بآسانی آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ جب ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں تو اپنے اہل خانہ، خصوصاً اپنے والدین کا، اور جو شادی شدہ افراد ہیں وہ اپنی خاتون خانہ کا شکریہ ادا کریں کہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی اور ہمارے گھر کی حفاظت کر رہی ہیں. اس اپنے بات کا اختتام ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی تحریکی الفاظ ہیں جو اس کورس کے حوالے سے ہمیں ترغیب دلاتے ہیں. انہی کے الفاظ ہیں بالکل ہو بہو کہ وہ لوگ جنہوں نے ایم اے کیا، MBBS کیا اور جو کچھ پڑھا لیکن قرآن نہیں پڑھا، ان سے میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کریں. اور ڈاکٹر صاحب کا طرز اسلوب تو نہیں اپنایا جا سکتا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے. Imagine yourself, you are standing before your Lord. اللہ کے حضور میں حاضری ہے. اللہ پوچھے گا تم نے انگریزی پڑھی اور اس حد درجے پڑھی کہ دوسروں کو بھی پڑھانے کے قابل بن گئے. تم نے سائنس پڑھی،
تم نے فلاں فلاں ٹیکنالوجی حاصل کر لی لیکن تم میری کتاب نہ پڑھ سکے اور دعویٰ کرتے ہو مجھ پر ایمان کا۔ لہٰذا اب کوشش کیجئے، محنت کیجئے، جد و جہد کیجئے، اپنی زندگی میں سے ایک خاص وقت نکال لیجئے، یا اپنی اولاد کو اس فیلڈ میں لے کر آئیے۔ اور بنیادی مقصد وہی ہے کہ عربی سیکھنا اور قرآن کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے محمد طاہر جو کلاس سی آر سال 2023-24 کے تھے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا جن کا تذکرہ پہلے بھی تقریباً 2 دفعہ ہو چکا ہے، ڈاکٹر آصف صاحب شعبہ دعوت میں ہے مجلس احرار کے، اور الحمدللہ اس سال انہوں نے 1 سالہ رجوع الی القرآن کورس کو ہمارے ہاں سے مکمل کیا ہے۔ ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محفل کے اس پروگرام کے صدر محترم، تنظیم اسلامی کے امیر محترم جناب شیخ شجاع الدین صاحب، اور ہمارے تمام اساتذہ اکرام اور تمام مہمانان گرامی، اور میرے اس کورس کے ساتھی، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت اور سچے دین سے وابستہ کیا۔ اس فتنوں کے دور میں کہ جس میں ہر قدم قدم پر اتنے زیادہ فتنے ہیں، اور ان فتنوں کے تعاقب کے لیے میں اگر جماعتوں کی ہم گنتی کریں تو ایک فتنہ ایک جماعت کے حصے میں نہیں آتا، جماعتیں تھوڑی ہیں، فتنے زیادہ ہیں۔ اور جتنی زیادہ محنت اس وقت کفر کر رہا ہے، اور پرانا کفر نہیں، یہ جدید پاک اسلام کے اندر سے اٹھنے والے جو گروہ ہیں، جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں فتنہ کہا ہے، یہ وائرس ہے جو اس امت کے اندر اس وقت کثرت سے پھیلا ہوا ہے، کہ جو اندر سے فتنہ اٹھتا ہے، اندر سے جو بغاوت اٹھتی ہے، اندر سے جو الہاد کے رستے نکلتے ہیں، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور میں اس بات پر اللہ رب العالمین کا جتنا زیادہ شکر ادا کروں کم ہے کہ اس فتنے کے وائرس سے اللہ رب العالمین نے مجھے نکالا۔ 2012 میں جب میں نے قادیانیت کو چھوڑا تو اس وقت سے میری خواہش تھی کہ میں دین کو پڑھوں، کیونکہ دینی علم تو حاصل نہیں کیا تھا۔ ملتان شہر سے میرا تعلق تھا اور وہاں سکول کالج میں پڑھے، اس کے بعد شوق ہو گیا ہومیوپیتھک کا، تو DHMS سے 4 سالہ وہ کورس کیا، اور والد صاحب کاروباری تھے، ان کے ساتھ تھوڑا وقت دیتا رہا، لیکن دین پڑھنے کا ایک شوق تھا، مطالعے کا، قرآن کے ترجمے کا۔ تو میں نے کوئی 91-92 میں سب سے پہلے جو قرآن مجید کا ترجمہ لیا، میری اس وقت 50 سال کے قریب عمر ہے، تو میں نے 91-92 میں مجھے شوق ہوا ترجمہ قرآن پڑھنے کا، تو میں نے حضرت اشرف علی تھانوی صاحب کا جو ترجمہ لیا تو وہ بالکل مجھے سمجھ نہ آیا، الفاظ اردو پرانی تھی، وہ الفاظ ہی سمجھ نہ آئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ڈھونڈنے سے ایسا پتہ چلا کہ حافظ نذر احمد صاحب کا ترجمہ آ گیا، وہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ پھر 2 رنگوں میں ترجمہ قرآن آسان تحریک والوں کا آ گیا۔ تو قرآن کا ایک شوق تھا کہ بھی میں قرآن کو سمجھوں، قرآن کو پڑھوں، کم از کم ترجمہ تو مجھے پتہ چلے، یہ ایک شروع سے میرا شوق رہا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس دین اسلام اور غلبہ اسلام کی ایک دل میں شروع سے ایک تڑپ تھی، ایک کوشش تھی جو اللہ نے ڈالی تھی، اسی کی تلاش میں ایک قادیانی جماعت کی طرف بھی میں اسی کی تلاش میں گیا، کیونکہ قادیانی جماعت اس وقت پوری دنیا میں جو شور مچا رہی ہے وہ یہی مچا رہی ہے کہ اسلام کا غلبہ احمدیت کے ذریعے سے ہوگا، اسلام کا غلبہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہوگا، اور وہ اپنے ہر احمدی کو، ہر قادیانی کو اس بات پر اتنے زیادہ سرگرم رکھتے ہیں کہ بس دوستو تم تیار رہو کہ بس غلبہ اسلام ہونے والا ہے اور تمہارے ذریعے سے ہوگا۔
اور ہر قادیانی اپنا مال بھی لگا رہا ہے، اپنی جان بھی، اپنا وقت بھی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہاں علماء دوسری مرتبہ اگر مسجد میں چندے کا سوال کر لیں تو لوگ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قادیانی جماعت میں 45 قسم کے چندے ہیں جو ہر قادیانی دیتا ہے، 45 قسم کے چندے، جن میں سے ایک چندہ لازمی ہے اور وہ آمدنی پر پرسنٹیج کے حساب سے ہے۔ یعنی میں دنیا میں مجھے عیسائیوں کی بہت ساری تحریکیں میں نے دیکھی ہیں، ویسے مسلمانوں کو بھی بہت ساری کمپنیاں دیکھی ہیں میں نے بڑی قریب سے، لیکن اس طرح کی کمپنی کہ جس کے جو ہر فرد اپنے اثاثے اور اپنی آمدنی جماعت کے ناظم مال کو بتاتا ہے، وہ اس پر پرسنٹیج کے حساب سے چندہ لگا کے بتاتا ہے کہ آپ کے اس سال کا چندہ اتنا بنے گا۔ تو اتنا منظم پاکستان میں کام ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ بہائی تحریک اٹھی ایران سے 1844 سے، بہائی تحریک، بہائی دین ہے، باقاعدہ دین ہے، بہائی اسلام کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ میں حیران ہوتا تھا کہ 12 کے بعد مجھے بڑے اکابر نے کہا کہ تم یہ ختم نبوت کا کام کرو، باقی کام چھوڑو۔ میں نے کہا جی آپ علماء سے یہ کام کروائیں، میں تو عالم نہیں ہوں، میں نے تو دین نہیں پڑھا۔ اور خاص طور پر میرا جو زور ہوتا تھا کہ قادیانیوں کو میں دیکھ کے آیا تھا کہ قادیانی دائی تیار کر رہے ہیں، وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے کورسز کروا کے اپنے دائی تیار کرتے ہیں اور انہیں دائیانہ اسلوب سکھاتے ہیں، لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی نظام نظر نہ آتا۔ تو جس سے مجھے بڑا دل میں ایک دکھ ہوتا کہ کاش کوئی ایسے لوگ تیار ہوں جو پڑھے لکھے ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، جدید اصطلاحات سے بھی واقف ہوں، اور پھر وہ دین کو سیکھ کر پھر ان فتنوں کے تعاقب میں کام کر سکے اچھے انداز سے۔ تو جب یہ تنظیم اسلامی سے واسطہ میرا پڑا، غالباً 2017 یا 18 کی بات ہے، میں نے یہاں لاہور جو مجلس احرار کا مرکز ہے وہاں دورہ تربیت المبلغین شروع کیا ہوا تھا۔ تو اس دوران مرزا ایوب بیگ صاحب تشریف لائے، وہاں دفتر میں کوئی میٹنگ تھی، اجلاس تھا ہماری جماعت کا۔ تو ہمارے بزرگوں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ہم ایک کورس کروا رہے ہیں، اور اس کورس کو میں لے کے چلتا تھا۔ اس میں ہم علماء کو کہ جو درس نظامی کر چکے ہوتے تھے ان کو میرا شوق تھا کہ دائی بنایا جائے۔ مناظر بہت ہیں، آپ کسی باہر پھٹے پہ چلے جائیں، کسی دکاندار سے ملیں، وہ 2 منٹ میں مناظرہ شروع کر دے گا، لیکن دعوت کو داعیانہ اسلوب کے ساتھ کرنے والے بہت کم تھے۔ تو اس وقت وہاں ایوب بیگ صاحب نے بعد میں جو مجھ سے رابطہ ہوا وہ محترم خورشید انجم صاحب جو ناظم تربیت ہیں، انہوں نے رابطہ کیا۔ اس وقت مرکز چونگ اس میں تھا، گڑھی شاہو میں، تو گڑھی شاہو میں گیا، وہاں میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا۔ تو قرآن اکیڈمی جو ہے کیا کہتا ہے وہ قرآن آڈیٹوریم میں وہاں ایک پروگرام ترتیب دیا محترم خورشید انجم صاحب نے، اس میں دیگر شہروں سے بھی کچھ لوگ آئے۔ تو وہاں ان کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ بھئی یہ کام ہے، یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے کا تعاقب ہم نے داعیانہ انداز سے بھی کرنا ہے، تو اس سے الحمدللہ بزرگوں کو یہ بات پسند آئی۔ تو پھر یہاں جب کورس شروع ہوا تو اس وقت مجھے انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ یہ اس 1 سالہ کورس والوں کو آ کے یہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس داعیانہ اسلوب کے حوالے سے پڑھائیں۔ تو میں الحمدللہ یہاں آتا رہا، لیکن جب اس کورس کو میں نے قریب سے دیکھا تو میری سمجھو وہ خواب پورا ہو گیا، مجھے وہ خواب پورا ہوتا نظر آ گیا۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ الحمدللہ یہ جماعت اس کام کو بڑے آسان طریقے سے کر رہی ہے کہ اس وقت کے نوجوان کا جو مسئلہ ہے، اس وقت کے نوجوان کو جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات کے لیے یہ 1 سالہ کورس میں الحمدللہ یہ افراد تیار کر رہے ہیں۔ تو اس پر بہت دل اطمینان ہوا، اور پھر میرا شوق ہوا کہ میں نے یہ کورس کروں، لیکن جماعتی مصروفیات، پاکستان بھر میں دورے، مختلف جگہوں پر پروگرام، تو پہلے سال ارادہ تھا کہ دوسرے سال کروں گا، نہ کر سکا۔ تیسرے سال بھی پکا ارادہ کیا اور کوشش کی داخلہ لینے کی، لیکن دیکھا تو میری ڈائری آگے 6 مہینے آگے تک پروگرام میں وعدے دے چکا تھا، تو پھر نہیں کر سکا۔ اس سال ایسا ہوا کہ جیسے ہی نومبر میں اگلے سال کی ڈائری آئی تو میں نے ڈائری لے کے اس پہ لکھ دیا رجوع الی القرآن کورس، رجوع الی القرآن کورس، میں نے پوری ڈائری بھر دی کہ بھئی میں نے کسی کو وقت نہیں دینا، میں نے رجوع الی القرآن کورس کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، اور میں تمام اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی محبت شفقت سے، خاص طور پر جو محبت شفقت مجھے
دینی ماحول میں کم نظر آتی ہے. ذرا سختی، شدت، آپس میں بھی ہم اس طرح سے ہمارا رویہ ہوگا کہ جیسے ہم دشمن سے مقابلے کے لیے میدان میں کھڑے ہیں. تو وہ جو محبت اور شفقت جس کا میں متلاشی تھا وہ یہاں مجھے ملی ہے انتہائی. کیونکہ میں خود تھوڑا سا ضدی قسم کا آدمی ہوں، ضدی طبیعت کا ہوں، اتنی جلدی مجھے کوئی پسند نہیں آتا، 2 منٹ میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس جماعت، یہ اگر کسی کوئی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کتنی کمپنیاں پھر کے اور کتنی کمپنی کو میں ریجیکٹ کر چکا ہوں. لیکن الحمدللہ یہ جماعت اور یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو تڑپ آخری وقت تک، یعنی ان کے بیانات کو تھوڑا بہت سنا ہے، اتنا نہیں سننے کا موقع ملا، کہ ان کے اندر جو تڑپ تھی وہی تڑپ آج بھی ان کے اس جماعت کے کارکنوں میں نظر آتی ہے. تو دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے مزید نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اس جماعت کے ساتھ ہم ہر لحاظ سے تعاون کریں. مجلس احرار کا پلیٹ فارم الحمدللہ امیر مرکزیہ نے آج فون پر بات ہو رہی تھی، انہوں نے سلام بھی دیا ہے تمام شرکاء کو. مجلس احرار اسلام کے جو اس وقت امیر مرکزیہ ہیں وہ امیر شریعت سید عطا شاہ بخاری کے نواسے ہیں، سید کفیل شاہ صاحب بخاری. تو وہ مصروفیت کی وجہ سے کیونکہ ملتان میں بھی یہ ختم نبوت کورس چل رہا ہے اور میں ابھی بکنگ کرا چکا ہوں 10 بجے کی، تو یہاں سے 10 بجے میں نے ملتان چلے جانا ہے، تو وہاں اس کورس میں شامل ہونا ہے. تو اس لیے وہ امیر مرکزیہ سلام دے رہے تھے. ہمارے نائب امیر جو مرکزی نائب امیر ہیں عبداللطیف خالد چیمہ صاحب یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں. امیر مرکزیہ بھی کورس کے دوران تشریف لا چکے ہیں. بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خیر سے یاد کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور سب نے سلام بھی دیا ہے. ہمارے مرکزی ناظم اعلیٰ مولانا محمد مغیرہ صاحب جو چناب نگر ربوہ مرکز میں ہوتے ہیں، وہ بھی تمام اساتذہ کرام کو اور شرکاء کو سلام دے رہے تھے، اور سب شکر گزار تھے کہ آپ نے ایک احرار کارکن کو الحمدللہ دین پڑھایا اور دین سکھایا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو. جزاکم اللہ. یہ تھے ڈاکٹر آصف صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. اس کے بعد میں اس کورس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبدالغنی شیخ سے درخواست کروں گا وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل شکر، کل تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اسی اللہ نے ہمیں یہاں تک نہ پہنچا دیا ہوتا. بنیادی طور پر تو یہ وہ ترانہ حمد ہے جو اہل جنت کی زبانوں پر جاری ہوگا، لیکن ہمارے ہر کام کو انجام تک پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے. اسی نے ہمیں صبر و استقامت عطا کی جس کے باعث ہم اس کورس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے. میرا تعلق دراصل کراچی شہر سے ہے. میں کراچی یونیورسٹی سے ایم.اے پولیٹیکل سائنس کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں. قریباً 2020 سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو ان کو بیانات کو ان کو سننا شروع کیا، اور اس میں ایک بات جو میرے دل کو جا کر لگی کہ میں نے 16 سال دنیاوی تعلیم کو دیے لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگایا. کل جب میدان حشر میں رب کے حضور پیشی ہوگی اور میرے پاس اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے گا کہ عمر دی تھی کہاں لگائی، جوانی دی کہاں گزاری، اس ٹائم پہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. اسی فکر نے آمادہ کیا کہ پیغام الہی کو سمجھنے کے لیے وقت نکالا جائے. چنانچہ قرآن اکیڈمی کراچی میں داخلہ لیا. وہاں پر بہترین ماحول اور قابل اساتذہ کرام میسر آئے، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میں اس کورس کو اپنی معاشی سرگرمیوں کے باعث صحیح وقت نہیں دے پا رہا. جو توجہ اور وقت واقعتاً اس کورس کے لیے لائق زیبا ہے. لہٰذا طے کیا کہ معاشی ذمہ داریوں اور معاملات بھائیوں کے حوالے کیے، اور پھر مرکز آیا کہ جو ڈاکٹر صاحب کی تحریکی فکر اور تنظیمی نظریے کا وارث اور نگہبان ہے. یہاں پر بحمد اللہ انتہائی قابل اور متقی اساتذہ کرام میسر آئے جنہوں نے ہمیں علم دین سکھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں سے حب مال اور حب دنیا کو نکالا اور ہمیں اللہ کے بندے ہونے کا صحیح مطلب سمجھایا.
ہم نے یہاں ڈاکٹر صاحب کا قرآن مجید سے منتخب کردہ نصاب تفصیلاً پڑھا، جس میں ہم نے دین اسلام کا جامع تصور، دینی فرائض کا جامع تصور اور ان فرائض کی ادائیگی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کیا گیا۔ اسی کے ذیل میں ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص پیرائے میں پڑھائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کا طریقہ کار ہمیں سمجھایا گیا۔ عربی گرامر ہمیں استاد صاحب نے سہل انداز میں اور سادہ اصطلاحات میں پڑھائی، جس کے باعث ہم قرآن مجید کے ترجمہ اور مفہوم کو کسی حد تک سمجھنے کے قابل ہوئے۔ علم الحدیث اور علم العقیدہ پڑھا کر ہمیں ہمارے اسلاف کے ساتھ جوڑا گیا اور ان کے بے مثال علمی کارناموں کا ہمیں مشاہدہ کرایا گیا، کہ جس کے باعث ایک بات تو ہم نے سمجھ لی کہ علم دین کو بغیر استاد کے پڑھنے سے اجتناب کیا جائے اور اپنی عقل و منطق کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں ان علوم میں جن کو مرتب کرنے میں ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں کھپا دیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے پہلے اور آخری پارے کا ہمیں ترجمہ کرنا سکھایا گیا۔ قرآن مجید کو معروف انداز میں تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اس کو تلاوت کرنا ہمیں سکھایا گیا۔ فقہ العبادات میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بنیادی مسائل اور ان کے احکامات ہمیں متفق علیہ انداز میں پڑھائے گئے۔ اس کے علاوہ فکری اور عملی محاضرات جیسے اقبالیات، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کی نشات ثانیہ، اس میں ہمارا کرنے کا اصل کام، اسلاف کی نظر میں اقامت دین اور اقامت دین کی جو جہت میں برپا ہونے والی تحریکات کا پس منظر اور نتائج ہمیں پڑھائے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو قرآن اکیڈمی فیصل آباد، جھنگ، ملتان اور لاہور کلیت القرآن کا دورہ کرایا گیا، جس میں ہم نے سیکھا کہ ادارے کس طرح چلتے ہیں، کس طرح اپنا کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جا رہا ہوں، اپنے اساتذہ کرام اور امیر محترم کی نصیحتیں اور دعائیں سمیٹ کر لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو اس دین حق پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ صبر و استقامت عطا فرمائے اور اپنی جان، مال، وقت اور صلاحیتیں اس دین کے قیام کی جد و جہد میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری بات کا لب لباب علامہ اقبال کے اس شعر میں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے عبدالغنی شیخ جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد اب سلسلہ ہے تقسیم اسناد کا۔ میں درخواست کروں گا ناظم تعلیم و تربیت خورشید انجم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کامیاب ہونے والے طلباء میں اسناد اور انعامات تقسیم فرمائیں۔ سب سے پہلے فہم دین کورس کو مکمل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر قاضی محمد عمیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند اور انعام وصول فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب لاہور یونیورسٹی میں آئز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور ماشاءاللہ فہم دین کورس جو ہمارا ویکینڈ تھا اس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا راجہ طلعت صاحب سے تشریف لائیں، یہ بھی بیوروکریسی میں ہیں اور انہوں نے بھی کامیابی کے ساتھ ویکینڈ جو ہمارا کورس ہے اس کو مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا علی حسین صاحب سے وہ تشریف لائیں، بھی ویکینڈ کورس کے ہمارے طالب علم ہیں۔ ان کو حال ہی میں ایک سانحے سے گزرنا پڑا ہے کہ پچھلی جمعرات کو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ریگولرلی کے ساتھ آتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول۔ 1 ایئر کورس کے طلباء میں سے میں درخواست کروں گا عبد الباسط ولد غلام رسول صاحب سے تشریف لائیں۔ عبد الباسط صاحب ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں اور اپنی شدید کاروباری مصروفیات کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اس کورس کو مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا بابر حسین ولد محمد سلطان صاحب سے۔ بابر صاحب ایک سوشل ورکر ہیں، سوشل ویلفیئر کے کافی کام کرتے ہیں اور ان سب کاموں کے علاوہ انہوں نے اس کورس کو بھی کامیابی کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد میں درخواست کروں گا چودھری مقبول احمد کمبو ولد چودھری خوشی محمد کمبو صاحب سے تشریف لائے۔ ہمارے سب سے معمر، یہ ہمارے سی آر کہہ رہے ہیں چھوٹے،
तालिब इल्म माशाल्लाह इस उम्र में भी इंतहाई जोश और जज्बे के साथ इन्होंने इस कोर्स को मुकम्मल किया है। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा राजा शहजाद महमूद वल्द फजलुर रहमान साहब से। ये भी काफ़ी मसरूफ़ आदमी है और ये भी काफ़ी मुश्किलात के साथ लेकिन पूरी मेहनत और पूरी तवज्जो के साथ इन्होंने इस कोर्स को मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा आबिद परवेज़ चौहान वल्द नज़ीर हुसैन चौहान साहब से। माशाल्लाह इन्होंने पूरा साल जो है वो इकबाल की शायरी तलबा को सुनाई है और शायद ही कोई इकबाल का शेर बाकी छोड़ा हो जो इन्होंने इस साल में हमें न सुनाया हो। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा ज़फ़र इकबाल भट्टी साहब से तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह ये गुजर ख़ान से ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए थे हमारे पास एक साल रजूल अल कुरान कोर्स के लिए। बड़ी मेहनत और जज्बे के साथ इन्होंने किया है और राजा असगर साहब का इनको फ़ोन आया है कि जल्दी आ जाएं, ड्यूटी तैयार है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद अंजम साहब आपका। मैं दरख्वास्त करूँगा नायब अमीर तंजीम इस्लामी मोहतरम एजाज़ लतीफ़ साहब से तशरीफ़ लाए और कामयाब होने वाले तलबा में इसनाद तकसीम फ़रमाएँ। मोहतरम शाहरूम वालिद वज़ीर ख़ान साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, ये प्रोफेसर है KPK में कॉलेज में और 1 साल की छुट्टियाँ इन्होंने हासिल की थी। 1 साल की छुट्टियाँ हासिल करके इन्होंने रजूल अल कुरान कोर्स किया और वो साल इनको फाइनेंशियली काफ़ी यानी लॉस में पड़ा है। उसकी अब इनको सैलरी भी नहीं मिली और आगे भी नहीं एडजस्ट होगा। अल्लाह ताला इनके बरकतें अता फरमाए इनके लिए। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा सलीम ख़ान वल्द अब्दुल हुसैन ख़ान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। सलीम साहब कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे पास पिछले साल के दौरान ही आ गए थे कि मैंने अगला 1 साल करना है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा सैयद फ़वाद मकसूद वल्द मकसूद शाह से, वो तशरीफ़ लाएँ। फ़वाद का ताल्लुक़ पेशावर से है और माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ इसने कोर्स को मुकम्मल किया है। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा साजिदुर रहमान वल्द मोहम्मद शमीर साहब से। साजिद साहब जो हैं इन्होंने दरस निज़ामी मुकम्मल किया हुआ है, इफ्ता मुकम्मल किया हुआ है, मुफ्ती हैं और इस सब तालीम होने के बावजूद भी इंतहाई तालिब इल्माना अंदाज़ में इन्होंने इस कोर्स को मुकम्मल किया है। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा अरसलान हैदर वल्द अल्ताफ़ हुसैन से, इनका ताल्लुक़ झंग से है, तशरीफ़ लाए। ये माशाल्लाह नौजवान है और इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ कोर्स को मुकम्मल किया है। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा उसामा रियाज़ वल्द मोहम्मद रियाज़ से कि वो तशरीफ़ लाए। माशाल्लाह ये जर्मन ज़बान भी साथ सीख रहे थे और जर्मन ज़बान सीखने के साथ साथ इन्होंने 1 साल कोर्स जो है वो किया है। इंशाल्लाह अभी जर्मनी जाके दीन फैलाएँगे। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा नबीलुद्दीन वल्द सलाहुद्दीन तशरीफ़ लाए। ये माशाल्लाह नौजवान है और इनको इनके वालिद साहब जो है वो छोड़ कर गए और माशाल्लाह वालिद साहब की उम्मीदों पर ये पूरा उतरे हैं। अल्लाह ताला उनके लिए सदका जारिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर एजाज़ लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा अमीर तंजीम इस्लामी शुजाउद्दीन शेख साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कामयाब होने वाले तलबा में इसनाद तकसीम फ़रमाएँ। मैं दरख्वास्त करूँगा ताहिर महमूद वल्द महमूद इकबाल से तशरीफ़ लाएँ। ये हमारी क्लास के CR थे। इसी साल इन्होंने स्कूल भी शुरू किया था और जो साल स्कूल शुरू करने का हो तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मेहनत से मुकम्मल किया है। मैं दरख्वास्त करूँगा इसके बाद डॉक्टर आसिफ़ुल्लाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब का माशाल्लाह तारुफ़ काफ़ी तफसील से आ गया है। इसके बाद मोहम्मद आरिफ वल्द आशिक हुसैन है हमारे तालिब इल्म। वो माशाल्लाह उन्होंने 92% नंबर हासिल किए हैं। अपनी किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ सके। मैं शान इब्राहीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ आप उनके बिहाफ पर उनका इनाम वसूल फरमा लें। जी ये उस तालिब इल्म के लिए इंशाल्लाह एक सादत होगी कि उसका इनाम उसके एक उस्ताद ने जो है उसके बिहाफ पे वसूल किया है। हमाद अहमद वल्द जाहिद इकबाल, इनके वालिद साहब हमाद अहमद साहब जो है वो माशाल्लाह उसने भी 92% नंबर लिए हैं। वो भी किसी वजह से नहीं आ सके तो उनके वालिद साहब आए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही सादतमंद बच्चा है और उनके वालिद साहब उसके बिहाफ पर जो है वो इनाम वसूल फरमाएंगे।
इसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा मोहम्मद कामरान असलम वल्द मोहम्मद असलम से। इन्होंने 93% नंबर हासिल किए हैं। बहुत, ये लाहौर ही से इनका ताल्लुक़ है। माशाल्लाह बड़ी मेहनत के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने कोर्स किया है। और सबसे आखिर में जो वो तालिब इल्म जिन्होंने भी आपके सामने इज़हार ख्याल किया, अब्दुल गनी शेख, इन्होंने इस कोर्स में अव्वल पोजीशन भी हासिल की है 94% नंबर के साथ। माशाल्लाह कराची से यहाँ आए हुए थे पढ़ने के लिए। अल्लाह ताला इनको और तरक्कियाँ अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। असातिज़ा का भी शुक्रिया। इसके बाद मैं इज़हार तशक्कुर, कलिमात तशक्कुर के लिए दरख्वास्त करूँगा नाज़िम तालीम व तरबियत तंज़ीम इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम जनाब खुर्शीद अंजुम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलिमात तशक्कुर जो है वो पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। मीर मजलिस, अमीर तंज़ीम इस्लामी, नायब अमीर तंज़ीम इस्लामी, मुअज़्ज़ज़ हज़रात और मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल शुक्र और कुल सपास उस ज़ात बारी तआला का है। जो आयत मैंने शुरू में तिलावत की कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, ये तो जन्नत में जन्नतियों का तराना हम्द होगा। लेकिन कोई भी नेक काम वो अल्लाह ताला, अल्लाह ही हमें उस वहाँ तक पहुँचाता है, उसकी तकमील कराता है। आज का ये दिन शुक्र सद शुक्र, बानी मोहतरम फ़ारसी का एक मिसरा पढ़ा करते थे कि शुक्र सद शुक्र के जम्माज़ा बमंजिल रसीद। आज ये दिन, ये 1 साला कोर्स और उसका चौथा बैच या चौथा सेशन जो है वो पाया तकमील को पहुंचा। जैसे कि पहले बात आ चुकी है, 1984 में ये सिलसिला शुरू हुआ और कह लीजिए कि आज 40 साल पूरे हो गए हैं। पहला कोर्स 2 साला कोर्स था जो चलता रहा कुछ अर्सा, और फिर इसको 1 साला कोर्स में तब्दील किया गया। तो ये सदका जारिया है उनका, बानी मोहतरम का। और जो भी तासुरात आए हैं और जो भी इजहार ख्याल हुआ है और जो भी ये दीन की मेहनत हो रही है, बहरहाल ये सदका जारिया है उस हस्ती के लिए, उस शख्स के लिए जिसने ये गुलिस्तान लगाया था और ये गुलिस्तान सजाया। और इसके मुख्तलिफ़ फूल हैं जो अभी हमने देखे हैं और हर साल देख रहे हैं। और फिर जैसा कि ज़िक्र आया, मुख्तलिफ़ जगहों पर ये अकेडमियाँ हैं, हर जगह से इसी तरह तलबा फ़ारिग हो रहे हैं। शुक्र है मोहतरम अमीर तंज़ीम शुजाउद्दीन शेख साहब का, उन्होंने वक्त दिया और साथ साथ मुस्तकिल एक रहनुमाई का सिलसिला जारी रहा उनका भी, और उनके साथ साथ नायब अमीर रहनुमाई भी और एक मुशफ़िकाना रहनुमाई जो है वो भी उनकी जारी रही इस पूरे साल के दौरान, या बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इन 4 सालों के दौरान। फिर इसी तरह जिस तंदही के साथ असातिज़ा इकराम ने पढ़ाया है, उसके साथ साथ हमारे दूसरे मुआविनीन जो हैं उन्होंने भी जिस अंदाज से, और दूसरे शोबाजात, इन सब का शुक्र है। तालिब इल्मों का, जैसे कि पहले भी बात आई, एक हसीन गुलदस्ता है जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। बुज़ुर्ग भी हैं हमारे जिन्होंने एक नौजवानाना शान के साथ इस कोर्स को मुकम्मल किया है, और जवान भी हैं, उन्होंने भी इस कोर्स को किया है। तो बहरहाल ये करने का काम है जो आगे इस काम को लेकर चलना है इंशाअल्लाह। तो जो भी हज़रात, जो भी ख़वातीन
مہمانان گرامی یہاں اس آج کی اس تقریب کے لیے تشریف لائے ہیں، ان سب کا شکریہ میں شعبہ تربیت اور مرکز تنظیم اسلامی کی جانب سے ادا کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی پہلے ذکر آ چکا ہے، اب نیکسٹ کورس جو ہے، اب انشاءاللہ آپ اس تقریب سے ہمارا یوں کہہ لیجئے کہ اب وہ سفارتکاری کا کام انجام دیں، ہمارے سفیر بن کر جائیں، اور جہاں جہاں جائیں، جہاں جہاں کوشش کر سکتے ہیں، ایک شخص بھی، جیسے کہ مبشر عارف بھائی نے بتایا، ایک شخص بھی اگر ہماری وجہ سے آ گیا تو انشاءاللہ یہ ایک مستقلاً صدقہ جاریہ ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف دلالت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے خود وہ فعل کیا۔ اور دوسری حدیث میں مثل اجر فاعلہ، اس کو ایسے ہی اجر ملے گا جیسے وہ فاعل جو کرنے والا ہے اس کو، جس نے صرف دلالت کی ہے، جس نے رہنمائی کی ہے۔ تو یہاں تک پہنچا دیجئے، آپ کا انشاءاللہ کام ختم ہے، باقی جو ہے وہ اپنا کام شروع ہو جائے گا اور آپ کا میٹر جو ہے وہ چل پڑے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ اس طرح یہ کام جو ہے مزید ترقی ہو، اور اس میں آپ کا حصہ جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے۔ چونکہ کم وقت مختصر ہے، میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو اس کو اختتام کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے خورشید انجم صاحب جو کلمات تشکر ادا کر رہے تھے۔ اب پروگرام کے آخری حصے میں درخواست کروں گا امیر تنظیم اسلامی پاکستان محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے وہ تشریف لائیں، صدارتی خطبہ بھی ارشاد فرمائیں اور دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام بھی فرمائیں۔ محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ میں نے اپنے پاس صبح کراچی سے لاہور آتے ہوئے جہاز میں کبھی کبھی کچھ موقع مل جاتا ہے، اگر کوئی پہچانتا نہ ہو تو کچھ پڑھنے یا لکھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو 5 نکات نوٹ کیے تھے مختصراً۔ وقت بھی مختصر ہے تو انہی 5 باتوں کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا۔ ان میں سے پہلی بات تو ماشاءاللہ آپ کے اساتذہ نے بھی، خورشید انجم صاحب نے بھی اور طلباء نے بھی گویا کہ آپ ہم سب کے سامنے رکھ دی ہے۔ پہلا نقطہ میں نے نوٹ کیا تھا اپنے پاس شکر کے تعلق سے۔ شکر ہم پر اللہ تعالیٰ کا بھی واجب ہے اور شکر اللہ کے بندوں کا بھی ہم پر واجب ہے، اور اس تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ طلباء نے بھی، اساتذہ نے بھی، خورشید انجم صاحب نے بھی اس کے حوالے سے ہمیں توجہ دلائی ہے، اور اکثر ساتھیوں نے جو پوڈیم پر آئے ہیں انہوں نے یہی سورہ اعراف کی آیت جو کلمہ حمد ہے اہل جنت کی زبانوں پر ہوگا اس کا اظہار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ البتہ اسی کورس کے دوران میں ہم گزرے ہیں کہ شکر کا مفہوم کیا ہے، تصور النعمہ و اظہارها، کہ نعمت کا تصور رکھنا اور اس کا اظہار کرنا۔ پھر ہم نے جانا کہ شکر بالقلب بھی ہوتا ہے، شکر باللسان بھی ہوتا ہے، شکر بالجوارح بھی ہوتا ہے۔ دل سے بھی اللہ کا شکر، زبان سے بھی اللہ کا شکر، اور پورے وجود سے بھی اللہ کا شکر۔ اب یہ رجوع القرآن کی کورس کی تکمیل ہے، اور بعض حضرات و خواتین کو جو ویکینڈ کورس ہے اس سے بھی گزرنے کا موقع ملا۔ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ تو دل میں اس بات کی قدر کہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، جس کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے۔ جس قدر اس کی قدر ہوگی، آئندہ اس سے متعلق جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو ایک دل سے قدر ہے، دل سے شکر ہے، ایک زبان سے شکر ہے جیسے ہم ادا کر رہے ہیں، اور ایک پورے وجود سے شکر ہے۔ اب یہ پورے وجود کا شکر کیا ہے؟ جب سب سے بڑی نعمت اس کائنات میں یہ قرآن حکیم ہے، یہ ہدایت ہے،
تو اس کی قدر کرتے ہوئے اب شب و روز کا معاملہ، اس میں میری اور آپ کی جو ترجیح ہو، جو پرائرٹی نمبر 1 ہو، وہ اللہ کا یہ کلام، اس کی تلاوت بھی، اس کا سمجھنا بھی، اس پر عمل بھی، پھر اس کے احکام کے نفاذ کے جد و جہد بھی، اس کے پیغام کو سارے عالم میں پھیلانا بھی۔ جیسے کہ جنات کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، سورۃ الاحقاف کے آخر میں ایک مرتبہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ کہ اے نبی علیہ السلام یاد کیجئے جنات کی جماعت کو ہم آپ کی طرف پھیر لائے، اور جب وہاں پہنچے تو کہا کہ خاموشی سے سنو۔ فلما قضیہ، جب قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو گئی، اور ہاں وہ تلاوت امام الانبیاء کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ولوا الی قومی منذرین، اپنی قوم کی طرف انذار کرنے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن کر لوٹے۔ ایک مرتبہ قرآن سنا ان جنات نے، چند آیات، اور قرآن کے مبلغ اور داعی بن کر گویا کہ اپنی قوم کی طرف لوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، اساتذہ کو بھی، ہمارے طلباء کو بھی اسی شان کی طرف لے کر جائے کہ ہم بھی قرآن حکیم کے داعی بن سکیں۔ اولاً میں نے 3 نکتے نوٹ کیے ہیں، آئندہ کسی اور موقع کے حوالے سے بھی کراچی میں بھی گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کا داعی بھی بننا، قرآن کا عامل بھی بننا، اور قرآن حکیم کے ساتھ مجاہد بھی بننا، یعنی اس قرآن کے احکام پر عمل کے ساتھ اس قرآن کے احکام کے نفاذ کا جو مستقل تقاضا جہاد فی سبیل اللہ ہم سمجھ بھی چکے اس کورس کے دوران میں الحمدللہ۔ تو پہلی بات تو اس شکر کا معاملہ، اور جیسے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ قارون کے واقعے میں آتا ہے سورہ قصص میں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ اللہ نے مال دیا ہو حلال سے، بشرطے کہ ملا ہے حلال سے، جو مال ملا یہ اللہ کا احسان ہے، اب اس کو مخلوق خدا پر بھی لگاؤ، اپنی حاجات بھی پوری کرو، دوسروں کو بھی شیئر کراؤ۔ اسی طرح یہ عظیم ترین نعمت قرآن حکیم ملی، جس درجے میں بھی سمجھ پائے، جس درجے میں بھی حاصل ہوا، اس میں مزید اضافے کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم پر اللہ کا احسان ہوا تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان کی شان کے مطابق، ایک مفہوم کے مطابق کہ ہم پر اللہ کا احسان ہوا، تو اس عظیم نعمت کا شکرانہ یہ بھی ہے کہ اب دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ ایک وہ پہلو بھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اور ایک یہ کہ جو یہاں سے آج اٹھ کر جا رہے ہیں، جیسے کہ توجہ دلائی جا رہی ہے، ہر طالب علم کوشش کرے، اور یقیناً بعض طلباء کے ساتھ کسی کے والد آئے ہوئے ہیں، کسی کی والدہ ممکن ہے آئی ہوئی ہوں، کسی کے بھائی آئے ہوئے ہوں، تو جو یہاں سے اٹھ رہا ہے یہ ارادہ لے کر اٹھے۔ گھنٹے بھر ہم نے کم و بیش اس سے زائد وقت لگایا، اور اس کورس کے مضامین، اس کے مقاصد، اس کا کچھ حاصل، اور اس کے نتیجے میں کچھ طلباء کے تاثرات آپ نے سنے، یقیناً ہمیں خوشی ہوئی ہوگی، کوئی جذبہ بیدار ہوا ہوگا، تو ہم بھی یہاں سے اٹھے کہ دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ خاص طور پر ہمارے جو طلباء پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، بہت سے دیگر علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اب آپ گویا کہ سفیر بنے، جیسے خورشید صاحب نے فرمایا، اور دوسروں کو بھی اس طرح متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میں نے نوٹ کی تھی اپنے پاس صبح، ماہ رمضان و قرآن، شعبان کے مہینے میں اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، جو سجایا ہی گیا ہے قرآن حکیم کے لیے۔ رمضان کے روزے بھی ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ شکر ادا کرو اس عظیم نعمت پر۔ رات کا قیام اگر تراویح ہے تو وہ بھی مقصود قرآن حکیم سے تعلق، تو فوکل پوائنٹ ماہ رمضان میں وہ قرآن حکیم ہے۔ پھر وہ طلباء جو 1 سال گزرے ہیں قرآن حکیم کی گرامر سے، قرآن کریم کا تجزیہ انہوں نے کیا گرامیٹیکلی، قرآن حکیم کا بنیادی فہم حاصل کیا، احادیث مبارکہ سیکھی ہیں، الحمدللہ ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، تو اب ہمارا آنے والا رمضان ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ پچھلا شاید وہ تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا تلاوت کیا جا رہا ہے، اللہ ہے کہ ہم دورے ترجمہ قرآن کی محافل میں شریک ہوتے رہے تو ترجمہ ہمارے سامنے بیان ہوتا تھا، پھر ہم تراویح میں شرکت کرتے تھے۔ لیکن اب تو اللہ کا شکر ہے کئی ایک کو یہ توفیق ملی ہوگی کہ اب قرآن حکیم کا متن سامنے ہو تو کافی کچھ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ جس سال ہم نے کورس کیا تھا، میں خیر 2 مہینے لیٹ شامل ہوا تھا، 2002 کی بات ہے، اسی کورس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی سعادت دی اپنے فضل سے، تو بازار میں بکریاں خریدنے اور بکرے خریدنے گئے تھے تو قرآن فہمی کورس کا بھی فائدہ ہوا تھا۔ 4 جملے جب بیچنے والے کو ہم نے کہے تو 100 ریال فی بکری بکرا اس نے کم کر دیا تھا۔
یہ تو ضمنی بات تھی۔ البتہ اسی حج کے موقع پر مسجد نبوی میں بعض دروس کے حلقے ہوتے تھے، جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ انجی نوید احمد صاحب کا بھی ذکر ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، میرے بھی استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ تو ہم بیٹھا کرتے تھے درس کے حلقے میں، اور الحمدللہ 80-90% دروس حدیث کا جو بیان تھا وہ ان اساتذہ کا بھی کمال تھا کہ وہ ذرا لغہ فصحیٰ کے ساتھ ساتھ عامی کی بھی زبان کا خیال رکھتے ہوں گے، تو یہ نقد ملا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو جمعے کے خطبات ہیں، پہلے شاید ہم سو کر سنتے تھے، اب اللہ کرے ہم جاگ کر سن رہے ہوں، تو یہ فوکس کریں گے تو جمعے کے خطبے کا بھی لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو رمضان، اب یہ رمضان میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ ڈیفرنٹ ہو، تلاوت کرنے کے دوران بھی، تلاوت سننے کے دوران بھی، اور اگر دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں شریک ہوں تو آپ کا میرا اپنا نسخہ ہونا چاہیے قرآن پاک کا، جس میں کچھ ہم نوٹس لے رہے ہوں، اور یہ رمضان میرا اور آپ کا مختلف ہو۔ تو گویا 10 مہینے کے کورس کے بعد ایک 29 راتوں کا، ایک 29 دن کا پورا ایک موقع ہے ایک پورے ریویژن کا قرآن پاک کے اعتبار سے۔ تو یہ تمام طلبہ خاص طور پر جو پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ اپنے کرنے کے کاموں میں اس کو بھی نوٹ کریں۔ تیسری بات جو ذکر آ گیا، اس کورس میں بڑی ورائٹی آپ کے سامنے، یعنی ایک ورائٹی تو اساتذہ کے اعتبار سے، ایک ورائٹی طلباء کے اعتبار سے، وہ رنگوں کا ذکر آیا، ایک ورائٹی مضامین کے اعتبار سے بھی ہے۔ البتہ جب بانی محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رجوع الی القرآن کورس کا آغاز کیا تھا، تو ایک یقیناً وہ پہلو بھی تھا جو ذکر میں آیا شیر اکبر صاحب کی گفتگو میں، کہ جو لوگ جدید تعلیم یافتہ ہیں، یعنی عصری علوم حاصل کر چکے، ان کو دین پڑھایا جائے، اس امتزاج کے ساتھ لوگ میدان میں اتر کر دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد کی کوشش کریں۔ ایک بات۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم پر ہمارا دین کا جامع تصور واضح ہو، ہماری دینی ذمہ داریاں ہم پر واضح ہوں، اور ان کو ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور اس کی کوئی عملی شکل بھی اجتماعی طور پر ہمارے سامنے ہو۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ الحمدللہ 20 طلبہ وہ ہیں کہ جو پاس آؤٹ ہوئے، جن میں سے 12 کا بتایا گیا کہ وہ ہاسٹل میں بھی رہے ہیں، اور 17 ماشاءاللہ انہوں نے سے تنظیم اسلامی میں شامل بھی ہوئے۔ اب شامل ہونے کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ باقاعدہ اس کے اندر اپنے جوش و جذبے کو بڑھاتے ہوئے ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں محض علم برائے علم کا معاملہ نہیں، بس معلومات میں اضافہ ہو گیا، کچھ علامہ بن گئے، قطعاً نہیں۔ ابھی تو ہمارے سابق امیر عاقب سعید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 10 مہینے گزارنے کے بعد بیٹا بھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے، ذرا سخت لفظ و سخت ہو جائے گا، کتنے لا علم تھے۔ ابھی تو پتہ چلا ہے کہ علم ہے کیا، ایک سمندر ہے، کچھ قطرے شاید ابھی ہمیں ملے ہیں۔ اللہ یہ عاجزی مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ البتہ اس میں ہماری جان کیا ہے کورس کی؟ وہ ہے منتخب نصاب، وہ ہے فکر کا معاملہ۔ فکر سے مراد غلبہ دین کا جامع تصور، دینی فرائض، اور ان کو ادا کرنے کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے۔ چوتھی بات میں نے نقل کی تھی، وہ خیر تفصیل طلب ایک موضوع ہے جو انشاءاللہ کراچی میں 2 اکیڈمیز میں ہم نے کرنا ہے۔ حاملین قرآن، ان کے حوالے سے کچھ رہنمائی قرآن حکیم سے اور کچھ آداب کا پہلو۔ سر دس ایک ہی آیت جو میں نے ایک حصہ تلاوت کیا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 122، بڑا پیارا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بھلا وہ شخص کانا میتن، کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی عطا فرمائی۔ ایک معنوی حیات بھی ہوتی ہے نا، ابو جہل جیسے لوگ ہیں، چلتے پھرتے لاشیں ہوتے ہیں، دل ہے مگر سمجھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں، آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، لاشیں۔ تو ایک شخص تھا مردہ، فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی عطا فرمائی، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا۔ کیا کرتا ہے؟ ویمشی بھی فی الناس، وہ اس کے ساتھ اب لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ یہ نور قرآن کو لے کر کھڑا ہو کر یہ مجسم قرآن بننے والا، یہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا قرآن۔ کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں پڑا ہو اور اس سے نکلنے والا نہ ہو؟ اس قدر بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی۔ ہاں، آج چلتے پھرتے قرآن اس معاشرے میں نظر نہیں آ رہے۔ کرپشن کو اٹھا لیجئے، سیاست کا بگاڑ اٹھا لیجئے، مملکت کی تباہی اٹھا لیجئے، امت کا بگاڑ اٹھا لیجئے، امت کا زوال اٹھا لیجئے۔ قرآن حکیم کے بارے میں اللہ کے رسول کا قول ہم پڑھ چکے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ کیا اچھا ہو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس آیت کا مصداق بنا دے۔
मानवी एतबार से रूहानी सतह पे कुछ लोग मुर्दा होते हैं, मगर अल्लाह कुरान का नूर अता फरमाता है, हिदायत का नूर अता फरमाता है, ईमान की रोशनी और दौलत अता फरमाता है, और फिर वो उसको लेकर खड़े हो जाएं और इस माशरे में चलत फिरत करें, चलना फिरना शुरू हो जाएं और उनके किरदार गवाही दें कि कुरान वाले हैं। ये उनकी तरह तो नहीं हो सकते कि जो अंधेरों में पड़े हों, और जब ये किरदार की गवाही इस माशरे में आएगी तो अल्लाह इस उम्मत को भी उरूज अता फरमाएगा। बड़ा सोचना है। मैं अपने बच्चों से भी कहा करता हूँ कि छोटा नहीं सोचना, 2-4 लाख का नहीं सोचना जी, 100 ऊँटों का हमने सोचना है। 100 ऊँट समझ आ रही है बात? तुम्हारी वजह से आज एक शख्स हिदायत की तरफ आ जाए, ये तुम्हारे लिए 100 सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा कीमती बात होगी। और आखिरी बात, सबने दावत दी है, मैं भी आपको दावत दे रहा हूँ। आइंदा कोर्स का आगाज़ हम कर रहे हैं 20 अप्रैल से इंशाअल्लाह ताला। तो ख़ास तौर पर तलबा तो अपने ज़िम्मे लेकर जाएँ कि मैंने 10 को दावत देनी है, 20 को दावत देनी है, या हॉस्टल्स में भी जगह खाली है, ठीक है। अभी 12 एकोमोडेट हुए थे गालिबन हमारे पास, 24 की तो कम अज़ कम गुंजाइश, और हम ज़हनन तैयार भी थे कि शायद मज़ीद भी कुछ इंतज़ाम हो सके। अल्लाह ताला आसानी का मामला फ़रमाए। 1-2 अभी बैठे बैठे ख़यालात अल्लाह की तरफ से दिल में आए, वो फिर मैं साथियों से शेयर करूँगा कि क्या और हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। अलबत्ता बड़ी मशक्क़तों से आप गुज़रे, मुझे अंदाज़ा है, यानी लाहौर के मौसम की शिद्दत का मामला, फिर गर्मी की शिद्दत का मामला, फिर सर्दी की शिद्दत का मामला, उस सब के बावजूद तो वो हदीस भी आपके सामने तजवीद की क्लास में आती रही कि जो अटक अटक कर कुरान हकीम पढ़ता है उसको दोहरा अजर मिलता है, एक तिलावत का अजर और एक मशक्क़त उठाने का अजर। तो अजर भी इंशाअल्लाह ज़्यादा होगा। अब कोशिश करें कि दूसरों को भी आइंदा जो कोर्स शुरू होने वाला है उसकी दावत दें। अगर यहाँ वालिदैन मौजूद हैं वो अपनी औलाद के बारे में सोचें, अगर भाई मौजूद है तो अपने भाई के बारे में सोचें, अगर कोई कज़न आया हुआ है तो दूसरा कज़न सोचे। कोशिश करें, टारगेट करें। अल्लाह के पैगम्बर तो दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह उमर में ख़त्ताब मुझे दे दे, अमर में हिशाम मुझे दे दे, अल्लाह एक तो दे दे। तो अल्लाह के पैगम्बर तो रात को उठकर दुश्मनों को मांगते थे अल्लाह से। हमारे तो सब मुसलमान हैं, बेटे हों बेटियां हों, ख़वातीन का भी इंतज़ाम यहाँ पर है। थोड़ी मशक्क़तों का मामला, अल्लाह ताला आसानी फरमा देगा। दुनिया कहाँ कहाँ जाके तालीम हासिल कर रही है, थोड़ा दूर बहुत का मामला हो जाए, अल्लाह आसानी फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें, अपने घर में देखें, अपने दोस्तों में देखें, अपने पड़ोस में देखें, अपने कलीग्स में देखें, अपने कज़न्स में देखें, अपने मोहल्ले के लोगों में देखें, आपको बड़े प्यारे हीरे नज़र आएंगे। और जब आप और हम मिलकर उनको भी इस राह पर लगाने वाले बनेंगे, हमारा मीटर भी डाउन होगा इंशाअल्लाह ताला। तो शुक्र का जिक्र मैंने आपके सामने किया। रमज़ान इस मरतबा हमारा मुख्तलिफ हो कुरान पाक के साथ, उसका जिक्र मैंने आपके सामने रखा। तीसरी बात, हमारे इस कोर्स की जान मुंतखब निसाब, हमारे इस कोर्स की जान तसव्वुर दीन, जामे तसव्वुर दीन का, हमारी दीनी ज़िम्मेदारियाँ और उनको अदा करने की अमली शक्ल माशरा तंजीम की दावत भी आपके सामने है। फिर हामिलीन क़ुरआन के ताल्लुक़ से एक ही आयत का हवाला मैंने आपके सामने रखा, सूरह अनआम की आयत नंबर 122 की रोशनी में अल्लाह हमें इस माशरे में इस कुरान के नूर को लेकर चलने फिरने और कुरान का दाई और कुरान का आमिल और कुरान के साथ मुजाहदा करने वाला बनने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात मैंने गुजारिश की कि अगले कोर्स की दूसरों को भी दावत दीजिए। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाह अपने फ़ज़ल से हम सबका जमा होना कबूल फरमा। अल्लाह अपने उन बंदों में शामिल फरमा जिनके बारे में तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो जो कुरान हकीम सीखें और दूसरों को सिखाएँ। अल्लाह तूने जिन्नात का जिक्र कुरान करीम में फरमाया है, जैसा ईमान तूने उनको अता फरमाया। अल्लाह हम तेरे कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह हकीकी पक्का सच्चा ईमान भी हमें अता फरमा और कुरान का दाई, कुरान का आमिल और कुरान के साथ मुजाहदा करने वाला बना दे हम सबको। अल्लाह या अल्लाह हम सब की, हमारे वालिदैन की, हमारे घर वालों की, हमारे असातिज़ा की, हमारे तलबा की, हमारे अकाबिरीन की, हमारे रफ़क़ा रफ़ीक़ात की और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह कुरान हकीम से ताल्लुक़ की मज़बूती अता फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और नुसरत और ग़लबा अता फरमा। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन और असातिज़ा के लिए सदक़ा जारिया बना। अल्लाह हमारी औलाद, हमारे शागिर्दों को, हमारे साथियों को अल्लाह हम सब के लिए सदक़ा जारिया बना दे। अल्लाह हमारे मज़लूम भाई बहनें बच्चे
کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، جہاں جہاں پریشان ہے اللہ سب کی پردہ غیب سے مدد فرما۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کو امت والے کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان امور میں جو انجام ہم دے رہے ہیں تیرے فضل و کرم سے اللہ، یہ قرآن حکیم کی خدمت، یہ تیرے دین کی خدمت ہے اللہ، ہم سب کو اخلاص عطا فرما اور اپنی نصرت و تائید عطا فرما۔ اے اللہ اس مملکت خدا داد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔